بات میوزک کی ہو، لٹریچر، فولکلور یا ویمن رائٹس کی، ڈاکٹر فوزیہ سعید ایک جانا پہچانا نام آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک سوشل ایکٹیوسٹ۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کا سفر کیسے شروع جو ہے وہ کیا۔ ویلکم ڈاکٹر فوزیہ سعید۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کیسی ہیں آپ؟ بہت اچھی ہوں اور بڑی یادیں آ رہی ہیں یہاں پر آ کے، تو اٹ از اے پلیجر ٹو بی ان دا اسٹوڈیو۔ ڈاکٹر فوزیہ سعید نے اپنے کیریئر کا آغاز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ویمن ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان کی ارلی ایجوکیشن اور زندگی سے۔ ڈاکٹر فوزیہ سعید وہ کون سے فیکٹرز تھے، گھر میں وہ کون سا ماحول تھا کہ جس نے ڈاکٹر فوزیہ سعید کو ایک سوشل ایکٹیوسٹ جو ہے وہ بنایا؟ آئی تھنک بچپن سے ہی میں ریسٹرکشنس کے ذرا خلاف رہی ہوں تو میرے پہ پابندی لگے کچھ تو میں ریئیکٹ کرتی ہوں۔ تو اسکول لائف میں بھی یہ تھا کہ کھیلنا ہے تو ہماری گلی ہوتی تھی، اس میں ہم سارے کھیلتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ بچیاں جو ہیں وہ ذرا کم نکلیں۔ میرے پیرنٹس نہیں تھے کنزرویٹو، لیکن محلے کا ایک ہوتا نا وہ رواج، تو اس میں میرا یہی کام ہوتا تھا کہ میں دھکے مار مار کے جگہ بناتی تھی کہ بھئی ہماری اسپیس ہو، بریدنگ اسپیس زیادہ ہو۔ تو وہ ہو گیا۔ پھر گھر میں یہ ہے کہ بہت کھلا ماحول تھا، کویشچن کرنے کی اجازت تھی، تو مجھے اجازت مل جائے تو میں تو پھر بہت کویشچنز کرتی ہوں، اور میں نیگوشیٹ کیا کرتی تھی، فریڈمز کہہ لو، میں نیگوشیٹ کیا کرتی تھی پیرنٹس سے، ان کو سمجھا کے، ان کو اپنے دلائل دے کے، یہ وہ کنونس کر کے، کیونکہ ہم پشاور میں رہتے تھے اور اسکول میں ہی میرا شوق ہو گیا تھا میوزک کا، تو وہاں تو ماحول نہیں تھا کہ استاد آ کے گھر میں سکھائے، تو کنونس کیا اپنے پیرنٹس کو۔ استاد آتے تھے میرے گھر میں، مجھے ستار سکھاتے تھے۔ تو اسی طرح پھر کالج میں وہ جو دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، جس کو ویسے تو ایکسٹرا کریکولر کہتے ہیں مگر میں اس کو ایکسٹرا نہیں کہتی، تو وہ ان ایکٹیویٹیز میں بہت پارٹیسپیٹ کیا۔ پھر اسٹوڈنٹس یونینز میں، تو وہ جہاں جہاں اتنی جگہ بھی ملتی تھی نا، اس میں گھستی جاتی تھی آگے۔ نیگوشیشن تو آپ کی ہمیشہ سے کمال کی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تعلیمی کیریئر بھی فل آف اچیومنٹ اور اکمپلشمنٹ۔ کہاں سے شروع کیا؟ باہر جانے کی اجازت آرام سے مل گئی؟ پشاور سے باہر کی دنیا کیسی تھی؟ بہت فرق تھی، اور میرے پیرنٹس کی اجازت مجھے مشکل سے ملی، مگر میں نے ضد کی ہوئی تھی کہ بس میں نے یہاں پر ماسٹرز نہیں کرنا۔ بیچلرز تک جو میرے ٹیچرز ہیں مجھے بہت پسند تھے، مگر میں نے کہا تھا بیچلرز تک کافی ہے، اس کے بعد مجھے ایڈوانس ٹیچرز چاہیے، مجھے پڑھنے کی اسپیس زیادہ چاہیے۔ تو انہوں نے خیر بہت زور سے تو نہ نہیں کی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہمارے اتنے بچے ہیں، اگر سب کو ہم بھیج سکیں تب تو بات بنتی ہے، اس طرح ہم نہیں کرتے کہ پک اینڈ چوز کریں بھی ایک کو لاڈلا سمجھ کے بھیج دیں اور دوسروں کو نہ بھیجیں۔ تو میں نے خود زیادہ کیا۔ پھر میں امریکن سینٹر جایا کرتی تھی، ان کی لائبریری سے اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، مگر نکال کے موٹی موٹی کتابیں ان کی یونیورسٹیوں کے ایڈریسز لکھتی رہتی تھی۔ پھر میں نے خط بنایا اپنی انگلش کی ٹیچر سے، اس کو ٹھیک کرایا اور ساری یونیورسٹیوں کو بھیجا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں تو کیا کروں۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ لوگ آپ کو پیکیجز بھیجتے ہیں جس میں وہ اپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، ان کی یونیورسٹی کے پروگرام کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جب تھیلے رنگ برنگ آنے شروع ہوئے نا میرے گھر کے پتے پہ، تو تب میرے ماں باپ نے ذرا ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی۔ تو میں نے کہا نہیں ابھی تو ایڈمیشن فارمز آ رہے ہیں، مجھے بھی تو میں نے اپلائی کرنا ہے۔ پھر وہ ذرا سیریس، پھر انہوں نے مجھے بٹھا کے تھوڑا سا لیکچر دیا۔ میں نے کہا نہیں آپ فکر نہ کریں، کوئی نہ کوئی راستہ میں نکالوں گی، میں انہیں کو کہوں گی اسکالرشپ دیں۔ وہ اتفاق ایسے ہوا کہ مجھے اپنی گورنمنٹ کا اسکالرشپ مل گیا، کیونکہ میں نے وہ بیچلرز میں ٹاپ کیا، وہاں گولڈ میڈل، پشاور یونیورسٹی گولڈ میڈل ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کی اسکالرشپ مجھے ملا ایڈوانس اسٹڈی۔ فوزیہ سے جن دنوں آپ نے اسکالرشپ جو ہے وہ لیا، اس ٹائم تو یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم، سوشل میڈیا، ای میل، یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں تھیں۔ اس دور میں کیسے جو ہے وہ راستے آسان، کیسے آپ نے اپنے لیے بھی کھولے؟ نیگوشیشن ہوتی ہے نا مگر یہ میں نے کہا تھا کہ بھئی آپ میرٹ کا جو مرضی معیار رکھیں، مگر اپرچونٹی دے تو صحیح نا۔ تو پھر انہوں نے کہا جی ٹاپ جو کرے گا اس کو ملے گا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔
مطلب اگر ہم وہاں میٹ نہ کر سکیں تو ایک اور بات ہے، مگر کچھ ہونا تو چاہیے. سو اینی وے وہ مجھے مل گئی اپرچونٹی، شکر ہے. تو وہاں پر انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ واپس آ کے 4 سال یا 3 سال اپنے گورنمنٹ کو سرو کرنا آتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا. سروس کی طرف جانے سے پہلے جو آپ کا اس دوران اسکالرشپ کے بعد پیرنٹس کا کیا رسپانس آیا اور آپ کے سبلنگس کی طرف سے آپ کو کیا سپورٹ ملی، وہاں پہ فوزیہ سعید کا خود سے کنیکشن کتنا اسٹرانگ جو ہے وہ تھا؟ یہ تھا کہ میری امی واز ویری سپورٹیو، ایکچولی ساری فیملی واز، مگر امی سے ڈسکشن بہت ہوتی تھی. تو جب میرا پہلا ایڈمیشن لیٹر آیا نا، اب میں نے تو 7-8 یونیورسٹیوں کو بھر کے تو فارمز بھیجے نا، تو مجھے اتنی سمجھ تو نہیں تھی کہ کون سی یونیورسٹی اچھی ہے اور کون سی کم. میں جا کے اپنی ٹیچرز سے نا لیتی تھی مشورے. تو جو پہلا ایڈمیشن لیٹر آیا نا، وہ ہوتا نا دل آ گیا، بس میں نے کہا ادھر ہی جانا ہے. وہ یونیورسٹی آف منیسوٹا تھی. تو اس کے لٹریچر میں نے پڑھا کہ 5 فٹ برف تو عام سردیوں میں ان کی ہوتی ہے. تو تصویریں دیکھی، میں نے کہا واہ بھائی یہ تو کرسمس کارڈ جیسی لگتی ہیں تصویریں، ہیں تو خوبصورت ہوگا. یہ نہیں خیال آیا کہ کتنی سردی ہوگی. لیکن یہ ہوتا ہے جو پہلی چیز آئے نا وہ بہت آپ کے دل کو لگ جاتی ہے. تو میں نے میری امی کو دکھایا، وہ ان کو راضی کر کے باقی سب کو میں نے کہا میں تو اسی یونیورسٹی میں جا رہی ہوں. بعد میں اور بھی لیٹرز آئے لیکن میرا پہلے پہ ہی ہو گیا تھا کہ میں نے ادھر ہی جانا ہے. تو پھر وہاں ہوسٹ فیملی کا ایک ہوتا ہے سسٹم، وہاں میں نے اس کے لیے اپلائی کیا. خیر گئی تو وہ تو ایکسپیرینسز تو بہت ہی بڑے بڑے تھے کیونکہ سب کچھ ہی نیا تھا. تو میرے جو رشتہ دار وغیرہ تھے نا میری فیملی کے گرد، وہ کہتے تھے یہ جو بھی جگہ بتاتی ہے ہمیں اس کا نام تو نہیں سمجھ آتا، مگر نہ کوئی رشتہ دار ہے نہ کوئی آپ کا فیملی فرینڈ ہے، وہاں آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں، تو آپ کیسے اپنی بیٹی کو ایسے اکیلا بھیج دیں گے نا. کیونکہ ہمارے یہاں رواج یہ کسی کو جانتے ہو تو اس شہر میں جایا جاتا ہے تاکہ آپ ٹھہرتے وہاں ہوں. تو خیر وہ میرے ماں باپ نے ہمت کی، شکر ہے ٹھیک تھا. تو وہاں جا کے ہوسٹ فیملی کے پاس میں ٹھہری. وہ 1 مہینہ کچھ ہوتا ہے کہ آپ ان کے پاس رہو، ذرا کلچر سے ہو جاؤ. مگر کلچر وہاں کا اور یہاں کا جتنا مختلف ہو سکتا اتنا تھا. فوزیہ سعید نے جو اسکالرشپ جس مقصد کے لیے لیا، کیا وہاں جا کے اسی کو کنٹینیو کیا یا وہاں پہ بھی جا کے جو ہے وہ فوزیہ کی شخصیت کا نہیں، میں نے پڑھائی تو کی اور میں نے یہ کہا تھا وہاں، میں نے جو پاکستانی کمیونٹی تھی نا اس میں نے دیکھا وہاں جابز بھی کرتے ہیں، پاکستان کو یاد بھی کرتے ہیں پیرنٹس کو، اور وہ کہتے ہیں نہیں کبھی ہم واپس جائیں گے، کبھی ہم واپس جائیں گے. تو میں ان کو بیٹھ کے کہا کرتی تھی، میں نے تو جس دن پی ایچ ڈی کی ڈگری ہاتھ میں آئی نا اس کی اگلی جو پی آئی کی فلائٹ ہوگی میں اس پہ بیٹھی ہوں گی. میں نے اس طرح نہیں کرنا آپ لوگوں کی طرح کہ یہاں بس جاؤں اور پھر دل نہ کرے اور میں سوچوں کہ جاؤں گی. یہ میرے اپنا ٹارگٹ تھا. تو وہ تو ٹھیک ہے، میں نے بیچلرز کیا، ماسٹرز کیا، پھر پی ایچ ڈی کیا، لیکن یہ ہے کہ ساتھ اور بھی بہت کچھ کیا. کلچر میں میرا بے تحاشا انٹرسٹ تھا. اور آپ کہہ تو دیں کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو میں تو آل آؤٹ دیر آن دا اسٹیج، میں تو شروع ہو جاتی ہوں. تو وہاں کی کمیونٹی کو بہت پہلے بھی وہ خیر جڑے ہوئے تھے، مگر وہاں ایک آرگنائزیشن بھی تھی پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن، میں پھر اس میں بہت آگے رہی، ان کو ملایا. کلچرل ایکٹیویٹیز اتنی کی کہ بہت لوگ تو میرے اسٹوڈنٹ اس سے زیادہ مجھے وہ کلچرل شوز سے جانتے تھے کہ یہ وہ ہے جو کلچرل شوز کرتی ہے. اپنی ہسٹری پاکستان کی بتائی، اپنی ساری ڈائیورسٹی بتائی. تو اس طرح کی چیزیں بہت کی. یہاں پہ ایک کمال بات یہ ہے کہ فوزیہ کی شخصیت نومیڈک پرسنالٹی ہیں، گھومنا پھرنا ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی. پاکستان کا کون سا ایسا جو ہے وہ فیکٹر تھا کہ جس نے جو ہے وہ آپ کی اتنی متحرک شخصیت کے باوجود پاکستان سے محبت اور واپس آ کے یہاں پہ کام کرنا آپ نے پریفر جو ہے وہ کیا؟ وہ کیسا ایکسپیرینس جو ہے وہ رہا؟ میں تو یہ کہوں گی پاکستان میرے لیے لو نمبر 1 ہی تھا، یعنی بہت ہی زیادہ. میرے میاں تو اب کبھی کبھی ہنس کے کہتے ہیں ایک ویئرڈنیس ہے تمہارے پیار میں جو پاکستان کے لیے ہے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں آتی ہے، بے تحاشا پاگل ہوئے رہتے ہیں. تو ایک تو وہ تھا. پھر میرے پیرنٹس تھے. آپ نے میاں کی بات کی، آپ نے شادی کے معاملے میں بھی جو ہے ابھی نہیں بتایا آپ کو بتاؤں گی، وہ مزے کے مراحل ہے. تو اور میرے پیرنٹس سے بہت زیادہ گہرا لگاؤ، میری امی سے بہت ہی زیادہ دوستی تھی. تو ایک وہ تھا. آپ دیکھو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. میرا جب پی ایچ ڈی کی ہونی تھی گریجویشن، اس میں تو اتنے سال لگے مجھے.
تو پی ایچ ڈی کی ہونی تھی، تو میں نے اپنی نانی کو لکھا، خط لکھا. خط بہت لکھتے تھے ہم لوگ. تو خط لکھا اور میں نے ان کو کہا کہ میری گریجویشن ہونی ہے تو آپ کے یہاں نہیں ہوں گی، آپ مجھے کپڑے سی کے بھیجیں. کیونکہ ساری زندگی جب عید یا کوئی شادی ہوتی تھی تو میں ویٹ کیا کرتی تھی کہ پارسل آئے گا لاہور سے. میری نانی بہت اچھا سلائی کرتی تھیں، تو ہمارے لیے کپڑے، ان کو سب ہمارے ناپ کا پتہ ہوتا، وہ کپڑے بھیجتی تھیں. تو مجھے وہ اتنا پیار تھا، میں نے ان کو کہا کہ آپ کے ہاتھ کے میں سلے ہوئے کپڑے پہنوں گی، پھر میں اپنی ڈگری لینے جاؤں گی. وہ بھی اپنی گریجویشن سیرمنی پہ. تو شی واز سو ہیپی. انہوں نے وہاں سے ایک سلک کا جوڑا لے کے سلائی کر کے مجھے بھیجا. پھر میں نے وہی پہنا، وہ کالا روب تو اوپر پہنتے ہیں نا، اس کے نیچے وہ فیروزی سوٹ میں نے پہنا ہوا تھا، میری نانی کا سلا ہوا. تو آئی واز ویری ہیپی. ایسے ہی تھا جس طرح وہ میرے پاس ہے. تو یہ ہر سٹیج پہ میری محبت جو ہے نا وہ بہت گہری رہی ہے پاکستان سے. ہاں، اب باتیں کرتے ہیں آپ کی کچھ کڑوی میٹھی حقیقتوں کی. اچھا. جب آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو وہاں پہ کیا ایسے چیلنجز آپ کو فیس جو ہے وہ کرنا پڑے اوکے. کہ جنہوں نے پھر آپ کو لیڈ کیا کہ آپ کا ذاتی دکھ، ذاتی تجربہ جو ہے وہ ایک پوری موومنٹ کی شکل میں شفٹ جو ہے وہ ہوا اور پھر قانون سازی تک جو ہے ہاں سلسلہ چلا. قانون سازی ایسے تھا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے یہاں آ کے 4 سال تو سرو کرنا ہے اپنی گورنمنٹ کو، میں ایسے ہی نہیں کوئی جاب لے سکتی. تو واپس میں آئی تو میں نے لیٹر لکھا اپنی منسٹری کو، ایجوکیشن منسٹری کو، کیونکہ میں پشاور سے گئی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ پہلے تو مجھے یہ کلیئر کریں کہ یہ میرا جو پیکٹ ہے صوبائی ہے یا نیشنل لیول پہ ہے، اور اگر صوبائی ہے تو آپ اس کو پلیز ٹرانسفر کر دو نیشنل لیول پہ، کیونکہ میری فیملی اب اسلام آباد میں رہتی ہے، اور کتنے سال کا مجھے یہ بتا دو اور کیا اپرچونیٹیز ہیں مجھے بتا دو. 1 لکھا 2 لکھا، مجھے جواب ہی نہ آئے. میں کو پتہ تو چلے. تو میں تو اپنے گھر والوں کو کہتی تھی میں آج کل بیکار ہوں، یعنی میری جاب نہیں ہے. وہ کہتے تھے ابھی صبر کرو، تم نے تو ابھی ڈھونڈنی شروع بھی نہیں کی. تو بہرحال مجھے کوئی لیٹر نہیں آیا. تو پھر میں نے فون کرنے شروع کیے. تو آخر میں کسی صاحب سے میرا فون کا کنیکشن ہوا، منسٹری آف ایجوکیشن ہی تھی پشاور میں. تو انہوں نے تو ایسے کیا جس طرح ہاتھ جوڑ کے مجھے کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہماری جان چھوڑ دو، اتنے تم ہمیں کانٹیکٹ کرتی ہو، بھائی تمہارا نہیں ہے بانڈ کسی جگہ کا، تم جہاں تمہارا دل کرے تم کرو، ہم تمہیں نوکری نہیں دلائیں گے. میں نے کہا اچھا آپ کو میری سروسز نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، جو بھی ہے نا تم جہاں مرضی کرو، جس مرضی شہر میں جاؤ اور جو مرضی نوکری کرو، مگر ہماری جان چھوڑ دو تم. کیونکہ میں اتنا تنگ کرتی تھی انہیں کر کے فون. میں نے کہا اوکے. پھر میں نے امی سے کہا چلو اسلام آباد از اوکے. تو پھر میں نے ان کو کہا مجھے تو ایکسپیرینس نہیں تھا جاب ڈھونڈنے کا، تو میں اپنی امی کو ساتھ لے جاتی تھی. تو میں نے کہا شاید یہ امپریشن اچھا نہ پڑے کہ بھی کانفیڈنٹ نہیں ہے یہ خاتون، مگر ان کو لے کے میں ادھر اوپن یونیورسٹی بھی آئی، ادھر جی اے علامہ صاحب تھے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آپ کی جاب کا سفر کیسے شروع ہوا؟ وہ میں اپنی امی کو لے کر آئی نا، تو علامہ صاحب سے بات چیت ہوئی. میرے 2 لفظ تھے جو انہوں نے پکڑے، ایک تو کہ امریکہ سے اور پی ایچ ڈی کیا. تو یہ مجھے بعد میں ہوا، اس وقت تو میں نے بالکل جج نہیں کیا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یونیورسٹیز میں نا آلموسٹ یہ ایک طرح کا کمپٹیشن، وہ پی ایچ ڈیز جمع کر رہے ہوتے کیونکہ دے ہیو ٹو شو کہ بھئی اتنے پی ایچ ڈیز ہیں ہمارے، تب ہماری گریجویٹ کلاسز ہوں گی. یہ 2 باتیں انہیں اچھی لگیں. ویسے بھی ان کو میرا بات چیت اور یہ وہ انہیں لگا کہ ہاں بھئی یہ پڑھاکو ہے، یہ اس میں انٹرسٹڈ ہے. اور میں نے کہا میں کریکولم ڈیولپمنٹ میں انٹرسٹڈ ہوں. تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے ہم کتابیں بھی خود ہی لکھتے ہیں کریکولم کی. میں نے کہا جی مجھے پتہ، میں نے اسی لیے یہ ٹارگٹ کیا تھا نا وومن ایجوکیشن کا. تو انہوں نے تو اسی وقت ہی مجھے آفر کر دی جاب، اور انہوں نے کہا بالکل تمہاری یہ بات چیت ہو گئی. رضیہ صاحبہ تھیں، ان کو کہا کہ ان سے بات آپ نے کرنی ہے تفصیلی، تو بس تم اب جوائن کرو. اچھا، میں نے کہا یہ تو پہلی ملاقات میں آفر بھی ہو گئی. پھر خیر لوک ورثہ میں نے اس طرح ٹارگٹ میں امریکہ سے کر کے آئی تھی. وومنز منسٹری، یہ اوپن یونیورسٹی کا وومن ایجوکیشن، اور میں نے تیسرا لوک ورثہ ان کا ریسرچ سیل. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہماری خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ 2024 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا گولڈن جوبلی سال کے طور پہ ہم منا رہے ہیں. اور آپ ان شروع کے فاؤنڈنگ ورکرز میں جو ہے وہ تھیں کہ جنہوں نے ہمارے اس سفر کو آج یہاں تک جو ہے وہ پہنچایا. یونیورسٹی کی جاب جو ہے وہ خود چھوڑی یا کیا پرابلم جو ہے وہ آئے
یا وہی آپ کی شخصیت کا نہ ٹھہرنے والا جو ہے وہ کہ آپ نے آگے ملا جلا تھا. اب مجھے باتیں تو اچھی کرنی چاہیے. دیکھیے اتنا ٹائم اب اس یونیورسٹی کا ہو رہا ہے. میری یہ خواہش تھی کہ میں ایک تو یہاں اردو میں سلسلہ تھا تو مجھے یہ اچھا لگتا تھا کہ ہم زیادہ لوگوں تک پہنچ پائیں گے نا. دوسرا مجھے خود سے کریکولم لکھنا اور بکس لکھنا اچھا لگتا تھا. اور وومن ایجوکیشن تو مجھے اور کیا چاہیے. مگر بس یہ تھا کہ شروع جب میں نے کی تو وہ ایک تھوڑا رکھ رکھا ہوتا نا کہ بھئی کوئی آفس ہو آپ کا, کوئی لگا بندہ, ایک پورٹ فولیو ہو. تو میری جو کالیگس تھیں وہ دھوپ میں بیٹھ کے اون سلائیاں بنتی رہتی تھیں. تو میں سوچتی تھی کہ یہ میری کیسی کالیگز ہیں نا, حالانکہ وہ طبیعت کی اچھی تھیں, دے ور ویری فرینڈلی, لیکن وہ لگاتار اون سلائیاں بنتی تھیں. تو میں کہتی تھی نہ یہ کتاب پڑھ رہی ہوتی ہیں نہ لکھ رہی ہوتی ہیں, تو میں ان سے کیسے باتیں کروں گی نا. تو اس قسم کی چیزیں تھیں. پلس مجھے نئی چیزوں کا بڑا شوق تھا. تو میں نے جینڈر اسٹڈیز کی پہلی آؤٹ لائن بنائی تھی, کچھ کورسز اور ان کی آؤٹ لائن کہ اس طرح اس ڈپارٹمنٹ کو جینڈر اسٹڈیز کا بننا چاہیے. وہ میرا پروپوزل اتنا آگے نہیں گیا, لیکن اتنا میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ پہلا میں نے بنایا تھا. اور پھر میں نئے نئے کورسز کہتی تھی کہ یہ کورس بنائیں, یہ کورس بنائیں. تو وہ کبھی آگے جاتی تھیں چیزیں, کبھی نہیں جاتی. جی الانا صاحب تو 100% سپورٹ تھے. جینڈر اینڈ ویمن اسٹڈی کی آؤٹ لائن سے ہی ہم بات کرتے ہیں. آپ کی ٹیپسٹری کی کہ جس میں آپ نے ویمن اسٹرگل کی جو ہے وہ بات کی. اور سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس کی ٹاپک سلیکشن کیسے جو ہے نا, کیونکہ ٹائٹل بہت کمال کا ہے, اس کی ٹائٹل سلیکشن کا بتائیے اور پھر ہم اس کے اوپر اس کے کانسیپٹ کا میں بتاتی ہوں. ایسے تھا کہ امریکہ میں نا وہاں پر میں جینڈر اسٹڈیز کے کورس جب مجھے موقع ملتا تھا تو میں وہاں اٹینڈ کرتی تھی اور دیکھتی تھی کوئی اوور لیپ بھی ہونا جو میرا ادھر بھی کاؤنٹ ہو جائے ادھر بھی میں لے لوں. تو جینڈر اسٹڈیز کے کورسز ان لوگوں سے میری دوستی بھی بہت رہتی تھی. تو میں یہ دیکھتی تھی کہ وہ کہتے تھے عورتوں کی سب سے پہلی میٹنگ اس سن میں یہاں ہوئی. تو میں کہتی تھی یہ کیا بات ہوئی نا, تمہیں ساری دنیا کا پتہ ہے کہ کہیں اور نہیں ہوئی, یہیں ہوئی. تو وہ کہتے تھے یہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے, یہیں ہوئی. بلکہ ایک دفعہ میں گئی بھی سیریکیوز میں, تو انہوں نے کہا وہاں ضرور جانا جس گھر میں پہلی عورتوں کی میٹنگ ہوئی. تو میں انہیں کہتی تھی کہ مطلب ملک تو تمہارے ملک سے بہت بہت پرانے ہیں, تو عورتوں کا بھی کوئی اسٹرگل پرانا ہوگا. تو مجھے یہ بات آڈ لگتی تھی کہ جو ممالک آگے ہیں نا ڈاکیومنٹیشن میں, کتابیں لکھنے میں, وہ اپنی ہسٹری کو دنیا کی ہسٹری بنا لیتے ہیں. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ نہیں ہمارے ہاں بھی ہوئی ہوں گی میٹنگز, عورتوں کے ایشوز آئے ہوں گے. ڈاکٹر فوزیہ, آپ نے جو ڈاکومنٹیشن آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ کر دی, اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. ٹیپسٹری کی ہم بات کریں تو وہاں پہ جو ویمن اسٹرگل ہے اس کو آپ نے لنک جو ہے وہ کیا پولیٹیکل انوائرمنٹ اس ٹائم کا تھا جو, تو وہاں پہ آپ نے تو زنانہ وار بہت سارے کام کیے, لیکن اس زنانہ وار انوائرمنٹ میں آپ کو مردوں سے بھی جو ہے وہ واسطہ جو ہے وہ پڑا. اور منور ابھی آپ سے کنٹینیو جو ہے وہ آگے کریں گے کہ لینگویجز, کلچرل ہیریٹیج کے حوالے سے جو ہے نا اچھے اور برے دونوں طرح کے جو ایکسپیرینسز جو ہے وہ ہوئے, کیونکہ آپ نے گڈ ویمن اور بیڈ ویمن کی بھی ڈیفینیشن بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ڈیفائن جو ہے وہ کی. تو ابھی منور آپ سے جو ہے وہ پوچھیں گے اس حوالے سے کہ مردوں کا کیا کنٹریبیوشن رہا اس ساری اسٹرگل کے اندر, اور کیسے آسانیاں ہوئیں ان کی طرف سے, مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جی منور. بہت شکریہ سعدیہ. ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو جب ہم پڑھتے ہیں آپ کی پوری لائف اسٹرگل کو, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈاکیومنٹ کیا ہے, تو اس کے بہت زیادہ اسپیکٹس ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی ادارے کے بارے میں ڈاکیومنٹ کیا ہے, یہ بھی صرف نہیں ہے کہ آپ نے اس کے کلچر کے بارے میں, آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ صرف لوگوں کے بارے میں کریں, آپ نے اس کو ہولسٹک بنایا ہے اور آپ نے ہر جہت کو اس میں ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ جب پڑھنے والا اس کو دیکھے تو اس کو لگے کہ میں اس پورے ماحول میں خود موجود ہوں. جی. سو بڑی خوبصورت آپ کی جو خاص طور پہ آپ نے جب ٹیبو لکھا, اس کے بعد پھر آپ نے ورکنگ ود دا شارکس لکھا, تو یہ ساری اس طرح کی رائٹنگز ہیں جو کہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ بنتی ہیں کہ کس طرح سے ہم جب لکھیں تو وہ آئندہ کے لیے بھی گائیڈ لائن کے طور پہ کام آئے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ سے ذرا معلوم کروں کہ جب آپ یہ سارا کچھ لکھتی ہیں اس وقت آپ
کس طرح سے اس کو آرٹیکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور کیا وہ بنت ہوتی ہے جو آپ کو احساس دلاتی ہے کہ ہاں یہ جو کتاب بنے گی یہ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بنے گی؟ آئی ہوپ کہ ایسا ہی ہو، نیت تو یہی تھی میری. ایک تو یہ کہ میں کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈز بہت یوز کرتی ہوں، اور پھر میں نے اینتھروپالوجی کو اپنے ساتھ ساتھ ایک مائنر رکھا، پی ایچ ڈی میں بھی اس کو میں نے مائنر رکھا. تو اس کی جو میتھڈالوجی ہے نا ریسرچ کی، ایتھنوگرافی، تو وہ بنی ہی اس کے لیے ہے کہ آپ ایک جگہ کے کلچر کو، ہر چیز کو اسٹڈی کریں. تو وہ شروع میں تو مجھے بہت ساری کتابیں پڑھنا پڑیں، ٹیچرز سے میں نے کلاسز لیں، مگر یہ کہ آہستہ آہستہ میں اس طرح چلی جاتی ہوں. شاید میرا ذرا پرفارمنگ آرٹ سے بھی تعلق رہا ہمیشہ تھوڑا تھوڑا. تو وہ جس طرح ایکٹرز کرتے ہیں نا، آپ اس سین میں چلے جاتے ہو تو آپ اس کو پورا طاری کر لیتے ہو. تو وہ مجھے ہیلپ کیا اس نے کہ میں اپنے، یہ میرے میاں، میں شادی کی بات بعد میں کروں گی، مگر میرے میاں نے ایک چیز جو کنٹریبیوٹ کی تھی، وہ اس نے کہا تھا کہ تم اپنے لیے نہیں لکھتی ہو، تم ریڈر کے لیے لکھتی ہو. تو جو ایج گروپ، جو جینڈر، جو بھی تمہارا ریڈر ہو، اس کو تم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ یہ زبان سمجھے، وہ تمہارے استعارے سمجھے. تو یہ میرے لیے بڑی ایک یوزفل تھی بات. شروع میں تو اتنا نہیں میں نے کیا، لیکن بعد میں خاص طور پہ ٹیبو جب میں نے لکھنی شروع کی تو بہت کلیئرلی میرے سامنے میرا ریڈر ہوتا تھا. اور میرا ریڈر زیادہ تر میری ساری کتابوں کے لیے 25 ایئرز اولڈ مرد، عورتیں، یہ جو اسٹوڈنٹ ایج نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے میں نے زیادہ لکھی ہے. تو وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے، تو تب میں ان سے بات کرتی تھی. تو بلکہ کئی دفعہ تو کوئی ایڈیٹرز ہوتے ہیں وہ تنگ بھی آ جاتے ہیں کہ میں ایک چیز کا نمونہ بھی بتا رہی ہوں اور اس کا کلر بھی بتا رہی ہوں اور یہ وہ. تو میں کہتی تھی بھی ان کو تو نہیں نا نظر آ رہا، مجھے تو نظر آ رہا ہے، تو ان کو پتہ تو رہے. تو کچھ ضرورت سے زیادہ بھی کر جاتی تھی، لیکن میرا دھیان یہی رہتا ہے کہ میرے ریڈر کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے، یہ میں اپنے لیے نہیں لکھ رہی ہوں. ایکسیلنٹ. اچھا، آپ کی جب رائٹنگس ہم پڑھتے ہیں تو پریڈومیننٹلی پڑھنے والے کو اگر جنرلی دیکھیں تو ان کو لگے گا کہ یہ عورتوں کو فوکس کر کے لکھی گئی ہیں. شاید اس طرح ہو بھی، لیکن میری نظر میں آپ نے مردوں کے کردار کو بھی کہیں اوورلی نگیٹو نہیں پیش کیا، منفی کردار آپ نے نہیں ان کو بنایا، نہ منفی نہ غائب بھی نہیں کیا، اور غائب بھی نہیں کیا، ساتھ ساتھ چلایا ہے. اور ان کو بڑے احترام کے ساتھ جہاں جہاں انہوں نے اچھی کنٹریبیوٹ کی ہے، احترام کے ساتھ آپ آگے لائے ہیں. ہاں، البتہ اگر کسی نے کوئی مشکلات پیدا کی ہیں تو وہ اس کے جینڈر کی وجہ سے آپ نے نہیں ہائی لائٹ کی، وہ ان مشکلات کو ایک فرد کے حوالے سے آپ نے ہائی لائٹ کیا. آپ ویمن ایکٹیوسٹ رہیں اور آپ نے جینڈر پہ اچھا خاصا کام کیا، ایون علامہ اقبال سے بھی آپ نے جینڈر اسٹڈیز سے ہی شروع کیا، لیکن پھر مردوں سے اتنا بیلنس انٹریکشن اور مردوں کی اتنی بیلنس رائے اپنے ذہن میں رکھنا اور اس کو مینٹین کرنا، اپنی رائٹنگز میں لانا. اور اس کو پھر میں آگے کنیکٹ کرنا چاہوں گا، آپ اپنے خیالات بتاتے ہوئے کہ پھر پال آپ کے جو شریک حیات ہیں ان کے ساتھ کیسے آپ قریب آئیں اور پھر یہ کیسے سلسلہ؟ وہ تو ایک اور چیپٹر ہے بھائی. اچھا، ایک تو میرا خیال ہے یہ وجہ تھی کہ میری زندگی میں مردوں کا بہت پازیٹیو رول رہا. تو میرا وہ ایک غصہ جو تھا نا، چاہے میں عورتوں کی آزادی کی بات کرتی تھی یا ہماری اسپیس کی بات کرتی تھی، لیکن غصہ اتنا نہیں تھا. دوسرا یہ کہ میرا بھائی ڈاکٹر کامران احمد، اب تو ان کی کتابیں بھی بڑی مارکیٹ میں ہیں، سائیکالوجسٹ وہ تھے، تو وہ بھی بہت پازیٹیو تھنکر رہا. اور وہ چیک بھی کرتا تھا مجھے باقاعدہ کہ یہ ایک جینڈر کے رائٹس کی اگر بات کرنی تو ضرور نہیں ہوتا کہ دوسرے کے سر پہ جوتا ہی مارو تو تب اس کی بات ہوگی. تو وہ ایک بہت پازیٹیو کنٹریبیوشن تھا. پھر میرے والد، میرا بھائی اور ہمارے ارد گرد جو مرد تھے، وہ ایک پازیٹیو میرے ذہن میں تھا. ایک ہو نا کبھی دیکھا ہو کسی کو بہت نیگیٹو تو پھر غصے جمع ہو جاتے ہیں. اور پھر جب میری تحریکیں شروع ہوئیں آگے جا کے، اس میں نے تو ہر ایک کو اپروچ کیا، وہ چاہے ایشو عورتوں کا ہوتا ہو، جس طرح بیداری میں آپ کو معلوم ہے مرد تھے، عورتیں تھیں، سب، اور بڑے پازیٹیولی اپروچ کیا. اور ویسے ہی وہ پازیٹیولی آگے آتے بھی تھے، ہیلپ بھی کرتے تھے. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ ہم سبھی مل کے اس ایجنڈے کو چلا رہے ہیں، وہ تھا. اور پھر دھیرے دھیرے امریکہ میں جب رہی ہوں، کافی سال تھے،
تو وہاں کی عورتوں کی موومنٹ کے ساتھ بھی میرا اٹیچمنٹ رہا. میں بہت ہارڈ کور تو بیچ میں نہیں تھی, لیکن سبھی کے ساتھ میرا رہتا تھا تعلق. تو وہاں مجھے نیگیٹیوزم بہت نظر آیا, مردوں کے خلاف بھی, مجھے تو خیر عورتوں کے خلاف بھی نظر آیا, مگر ایک نا سوسائٹی کا غصہ تھا. تو میں تو ان کو سمجھایا کرتی تھی کہ نہیں, اس طرح نہیں, آپ ان کو ساتھ ملاؤ نا تو آپ کے ہاتھ زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. تو خیر وہ میری تو اتنی سنوائی نہیں ہوئی, لیکن میں نے یہ دیکھ لیا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. میں ساری تحریکوں کو نہیں کہوں گی وہاں پر, مگر میں نے یہ کافی دیکھا کہ جو نیگیٹیوزم ہے نا, وہ آپ کو وہ نہیں ہوتا پینڈولم, اس کنارے لے جاتا ہے تو پھر اس کنارے لے جاتا ہے, تو وہ بیچ کی جگہ جو ہے وہ کھائی جاتی ہے. تو ایک وہ بھی میرے پہ تھا کہ بھئی ہم نے ایسے نہیں کرنا, ہم نے واپس جا کے ایسے نہیں کرنا. اور پازیٹیو مردوں کا بھی میں کہوں گی, اور جیسے جیسے مردوں نے ساتھ دیا ویسے ویسے مجھے لگا کہ تو کمال کے پارٹیسپینٹس ہیں تحریکوں کے. تو میری جو بھی تحریکیں رہی ہیں, جن کی آگے بات بھی ہوگی, آپ اس میں دیکھو کہ مرد ساتھ ساتھ رہیں. صرف عورتوں کی میری بہت ہی کم رہی ہیں. کام میں عورتوں پہ کروں گی مگر ساروں مردوں کو بھی ساتھ رکھوں گی. اور جو ہم نے پارلیمنٹ میں جا کے آخر میں لا شاء پاس کرایا, اس میں تو عورتیں کم تھیں تو مرد زیادہ تھے. اچھا, اسی کی اگر ہم بات کو کنٹینیو کریں تو وہ 11 عورتوں کی جو ہے وہ کہانی جو ہے وہ 11 عورتیں کیسے اکٹھی جو ہے وہ ہوئیں, اور پھر ان کا ذاتی تلخ تجربات جو ہے وہ کیسے ایک تحریک کی شکل میں قانون سازی تک جو ہے وہ بات جو ہے وہ پہنچ گئی. اب اس کی کہانی سنانی پڑے گی, ہے نا. جی. اچھا, ایسا تھا کہ پہلے تو میں نے گورنمنٹ کے ساتھ کام کیے, پھر میں نے تنظیموں کے ساتھ کام کیے. بہرحال کرتے کراتے پھر میں انٹرنیشنل ادارے جو ہیں ان کے ساتھ آئی. میں نے پہلے آخن فاؤنڈیشن میں کام کیا, میں کراچی گئی تھی اس کے لیے. پھر میں نے یونائٹڈ نیشن, اقوام متحدہ کی جو ادارہ ہے, اس کا ایک پروگرام تھا UNDP, جس کو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام, اس کو جوائن کیا. اور اس کو جوائن کر کے وہ مجھے جینڈر کا جہاں نظر آ جائے ڈنڈا, وہاں تو پھر میرا سب کچھ بیٹھ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جینڈر پروگرام ڈیولپ کریں. میں نے کہا بہت خوشی کے ساتھ. تو وہاں عورتیں کم تھیں, 250 کا ہوگا میرا خیال ہے اسٹاف ٹوٹل. تو عورتیں کوئی ہوں گی 25-26 کے قریب ہوں گی عورتیں. تو میں نے کام تو شروع کر دیا, اور میں نے رکھی بھی اپنے ساتھ, جو نیا سٹاف لیا وہ عورتیں لی تاکہ وہ اچھا ہم پروجیکٹس ڈیولپ کریں. مگر وہاں سینئر جو ان کی مینجمنٹ تھی نا, اس میں چند لوگ ایسے تھے, چند تو کیا, ایک خاص طور پہ جو بہت تنگ کرتے تھے. تو وہ ایڈمنسٹریشن اکاؤنٹ سے سب کے ہیڈ تھے. تو جب آپ ان کی بات نہیں مانیں تو وہ آپ کے کاغذ روکتے تھے, فائلیں روکتے تھے. تو آپ کو ہر وقت ہی نا اس پہ رہنا پڑتا تھا کہ اچھا ان کو چائے پوچھو, چائے پلا دو, چائے پلاتے ہوئے ہنسو, کو جوکس, ان کے جوکس پہ بھی ہنسو, آپ کو نہ بھی اچھے لگتے ہو. تو کیا کرنا ہے, وہ ساتھ ساتھ پریشر بھی بلڈ کرتے تھے. یہ اب میرا خیال ہے جو عورتیں اس بات کو سنیں گی وہ تو بہت اچھی طرح سمجھیں گی, کیونکہ سب عورتوں میں یہ آتا ہے کہ جب وہ ابھی ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ لائن کے اس طرف جا رہا آدمی یا اس طرف ہے, تو وہ کرتے کراتے پہلے تو میں نے کہا بھئی میں کانفیڈنٹ ہوں, میں خود اس سے نپٹوں. تو نبٹ بھی لی, اس سے کھری کھری بات بھی کر لی. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اسرٹیو کانورسیشن کیسے ہوتی ہے. آپ کسی کو دھتکارتے نہیں ہیں, لیکن آپ بتاتے ہیں کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں. ہاں, کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا نا کہ شرمندگی میں بھی عورت ہنستی ہے تو بندہ کہتا لو جی بات بن گئی ہے. ہاں, تو وہ اس کے خلاف میں بڑی اسرٹیولی اس کو بات کرتی تھی. نہیں, بات نہیں بنی میری. پھر میں نے دیکھا اس نے تو اپنے ارد گرد بھی ایسی عورتیں کافی بنائی ہوئی تھیں کہ جن سے وہ دوستیاں لگا کے رکھتا تھا اور ان کو یوز کرتا تھا ہم سب پہ پریشر ڈالنے کا. وہ کرتے کرتے خیر بات ہو گئی. پھر ایک دن, یہ جو آپ نے پوچھا کیسے اکٹھی ہوئی, ایک دن میری ایک کالیگ آئی جو بالکل ایک ڈیفرنٹ سیکشن میں کام کرتی تھی. ہمارا آفس کافی بڑا تھا تو وہ دوسرے حصے میں ہوتی تھی. میری اس سے کو بہت دوستی نہیں تھی, لیکن یہ کہ جان پہچان بڑی اچھی تھی. وہ میرے پاس آئی اور اس نے میرے سے شکایت کیا. اس نے کہا کہ میں پریگننسی کے کافی آخری سٹیج میں ہوں, اور جو ڈراپ کرتی ہے گاڑی مجھے سب سے آخر میں اتارتی ہے. حالانکہ میرے گھر کے پاس سے گزرتی ہے مگر وہ سب کو چھوڑ کے پھر مجھے چھوڑتی ہے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی غلط بات ہے, میں بات کروں گی, کس سے بات کرنی ہے. میں کیونکہ جینڈر یونٹ کی ہیڈ تھی نا,
تو اس نے سوچا یہی اپروپریٹ ہے، اس کو میں جا کے شکایت کروں. میں نے کہا اچھا یہ تو غلط بات ہے. پھر اس نے جب مجھے بتایا کہ وہ بندہ ہے جو آن ٹاپ ہے اس سارے اس کے، تو میں نے کہا او یہ تو معاملہ گڑبڑ ہے. تو پھر خیر اس نے مجھے کہا کہ میں اس سے جب بات کرتی ہوں جا کے تو وہ مجھ سے کافی فضول طرح سے میرے سے بات کرتا ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اس نے کہا کہ وہ مجھے کہتا ہے کتنے پہلے بھی بچے ہیں، تو کہتا ہے 2-3 بچے پیدا کر لیں عورتیں تو بالکل ناکارہ فالتو، مطلب ٹوٹل ربش ہو جاتی ہیں. تو میں نے سوچا یہ تو بہت ہی بائز اسٹیٹمنٹ اس نے دیا. تو اب میں نے سوچ کے پھر میں نے اس کو بولا کہ دیکھو بہن بات یہ ہے کہ میں تو خود اس آدمی کی ہراسمنٹ سے بہت تنگ ہوں. اس کو تو یقین نہیں ہے، اس کا خیال تھا کہ اتنی بہادر اور یہ جینڈر یونٹ کی بھی ہیڈ ہے اور یہ نون بھی ہے، فیمنسٹ بھی ہے، تو اس سے کون یہ گستاخی کرے گا کہ اس کے ساتھ ایسے بولے. میں نے کہا نہیں یہ 3 سال سے سلسلہ جاری ہے، اس وقت 3 سال ہو گئے تھے. تو میں نے کہا میں نے تو بہت دفعہ سوچا مجھے کوئی ایسا رول نہیں مل رہا جس کے تحت میں شکایت کروں. تو میں نے کہا اگر تم شکایت کرو گی نا، تم سوچ لو اپنی مرضی سے، تو ہو سکتا میں بھی تمہارے ساتھ مل جاؤں، تو ہم 2 لوگ ہوں گے تو شاید ہماری بات کا وزن زیادہ ہو جائے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں سوچ کے بتاتی ہوں. اس نے سوچا اور اس کے گھر کی سچویشن ذرا ان لاز کے ساتھ تھوڑی ایسی تھی کہ اس کو سوچنا پڑا. سوچ کے وہ آئی، اس نے کہا کہ میں تو شکایت کروں گی کیونکہ یہ بڑا میرا جینون کیس ہے، بھائی مجھے وہ جلدی چھوڑ دیا کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے بھی سوچ لیا، میں بھی شکایت کروں گی. بس ہم دونوں پہلے شروع ہوئے نا کہ بھئی ہم 2 مل رہے ہیں اور ہم شکایت کر رہے ہیں. پھر اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ وہ ایک فلانی عورت ہے، یہ بھی اس سے بہت تنگ ہے. اگر آپ کہو تو میں ذرا سا اس کو سینس لے لوں کہ بھئی وہ شکایت کرنا چاہیے. میں نے کہا لے لو لیکن یہ نہ ہو ہماری بات پھیل جائے نا، ہماری شکایت کرنے سے پہلے ہی نکل جائے گی تو وہ گڑبڑ ہو جائے گی. بہرحال وہ ہرش ہرش کرتے کرتے ادھر ادھر بات جو نکلنے لگی تو پتہ چلا وہ ان عورتوں میں سے زیادہ کا کیس یہی تھا کہ وہ تنگ تھی اس بندے سے، اور کوئی سامنے اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ ان کی اپنی نوکری جائے گی. ٹھیک ہے نا، انہیں پتا تھا نوکری جانے کا ڈر انہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ فیس کرنے کے لیے مجبور جو ہے وہ کر رہا تھا. جی اور اپنی اپنی فیملی کے ہوتے ہیں نا سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. کوئی تو سمجھتا ہے کہ یہی بڑا احسان ہے کہ جی فیملی نے ہمیں جاب کرنے کی اجازت دے دی. ہم تو ابھی اس زمانے میں نا کہ ہم تو یہی سوچتے ہیں یہی بڑا کرم ہے کہ بھئی جاب کرنے کی. تو اس طرح کی بھی تھیں، ہر طرح کی تھیں، کسی کی سیکنڈ میرج تھی، کسی کو اپنے اپنے ہوتے ہیں. تو وہ بہرحال کرتے کرتے ہمیں تو پتہ چلا کہ وہ تو 10-11 عورتیں بنی جو ولنگ تھیں. باقی تھیں عورتیں جو ہراس ہوتی نہیں، وہ ولنگ نہیں تھیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں کی. نہیں. اور یہ کہ وہ ایک تو ہمت نہیں کی، اور ایک یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی آپ اپنی واقفیت سے جو بینیفٹس لے رہے ہوتے ہیں، میں اس کو بینیفٹس تو نہیں کہوں گی لیکن کبھی آپ کو ہوتا ہے کہ اچھے تعلقات ہیں، بھئی ایڈمن کا ہیڈ ہے، ٹرانسپورٹ کا ہیڈ ہے، جب گاڑی مانگوں تو مجھے تو مل جاتی ہے نا. تو آپ یہ بھی بیلنس آف کر لیتے ہو کبھی، پوری طرح نہ صحیح لیکن اس کا اثر ضرور پڑتا ہے کہ بھئی میرے تو تعلقات ہیں، ٹھیک ہے اگر وہ تھوڑی ایسے جوکس کر بھی لیتا ہے تو کوئی بات نہیں. تو وہ 11 عورتیں راضی ہو گئیں فائل کرنے میں. پھر ہم نے بڑی مشکل سے ہم نے پتہ نہیں کس کس آفس کو لکھا یونائٹڈ نیشن کے کہ ہم کوئی اس طرح کی پالیسی بنانا چاہتے ہیں کہ جو ہراسمنٹ کے خلاف ہو. تو ہمیں ایک پالیسی آ گئی نیو یارک سے، جو ہیڈ آفس تھا نا ان کا اس کو پڑھ کے دیکھ لینا. تو میں تو حیران ہی رہ گئی کہ یو این کی پالیسی تھی، اور پتہ چلا کئی سال پہلے سے تھی، مگر ہمارے ادارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کیونکہ اس کی شکایت میں نے ہلکی پھلکی کی. میرے کسی باس واس کو بھی نہیں پتہ تھا کہ پالیسی ہے ہماری. تو بہرحال اس کو تو میں نے رٹا بیٹھ کے ساری کو پڑھا، اس کے حساب سے ہم نے اپنی کمپلینس جو ہیں وہ لکھی. تو بڑی تگ و دو کر کے، اب کہانی بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ میری پوری کتاب ہے اس کے اوپر. تو وہ پھر ہم نے تیاری پکڑ کے ایک ہم نے جوائنٹ اپلیکیشن بنائی اور پھر ڈیٹیل سب کی الگ الگ تھی. تو ہم پھر جو ہمارا بگ باس تھا نا UNDP پاکستان کا، وہاں ہم اس کے پاس گئے اس کو پیش کرنے. اسے اپوائنٹمنٹ لی ہم نے. تو اتنی عورتیں اس کے کمرے میں چلی آ رہی ہیں. تو جب بیٹھ کے پڑھا تو وہ کافی حیران ہوا. جس کا پیرا پڑتا تھا نا اس کو یوں کر کے دیکھتا تھا وہ. تو اس لڑکی کے اندر سے جان چلی جاتی تھی کہ اب میری نوکری گئی کہ میں بچوں گی. کر کے پھر اس نے آخر میں ہمیں ذرا، پہلے تو خیر بیچ بیچ میں بولتا رہا اس آدمی کا نام لے کے کہ اس جیسا کامی آدمی تو میں نے دیکھا نہیں،
اور میں تو اس پہ اتنا کاؤنٹ, یہ دن ہو رات ہو یہ یہی ہوتا ہے, اس کو گھر سے نہیں بلانا پڑتا, یہ یہی ہوتا ہے, اور اس کو آپ کام دے کے بے فکر ہو جاؤ. تو چلو جی, ہمیں اس نے یہ بھی بڑا انسینسٹیو تھا اس کا کہ اس نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ بھئی میں تو اس کے اوپر نچاور ہوں آدمی. تو آخر میں آ کے نا, یہ میں ایسی بات شیئر کر رہی ہوں کیونکہ امپورٹنٹ مجھے لگی تھی. تو اس نے مجھے بھی دیکھا, باقیوں کو بھی دیکھا, اب میں تو ریپرزینٹیٹیو بھی تھی نا ایک طرح کی جینڈر ایشوز کی. تو مجھے دیکھ کے وہ کہنے لگا کہ یہاں پاکستان میں, تمہارے ملک میں تو عورتوں کو ویسے بھی بہت مسائل ہوتے ہیں نہیں, یعنی ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے, آنر کلنگ بھی ہے, ڈسکرمنیشن بھی ہے, تو یہاں تو عورتوں کی زندگیاں بہت مشکل ہیں نہیں. مجھے ایسے کر کے نا دیکھ کے کہا نہیں, جیسے میں کنفرم کروں گی اس کو کہ ہاں باس میاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. تو اور یہ بھی بڑی گھٹیا سی بات ہی میں کہوں گی کہ آپ بجائے اس کے کہ حیران ہو کہ میرے آفس میں یہ ہو رہا مجھے پتہ. تو جب اس نے مجھے دیکھ کے کہا نا نہیں, تو میں نے فوراً اس کو کہا, میں نے کہا جی پاکستان میں کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے, اور اس پہ ہمارا پروگرام بھی بن رہا ہے اور سب کچھ ہے, مگر اس گھڑی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری خواتین آپ کے ادارے میں آپ کے نیچے کام کرتی ہیں اور آپ کے پاس ایک شکایت لے کر آئی ہیں, تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں بس. تو وہ ذرا تھوڑا ایسے ہو گیا کہ یہ تو مجھے اس نے شٹ اپ کال ہی دے دی ہے ایک دم. ہاں تو پھر خیر اس نے کہا اچھا جاؤ, میں تو ابھی وہاں جا رہا ہوں ویکیشن پہ, میں تو فلانے بیچز پہ پھر رہا ہوں گا, اور یہ اور وہ, اور ہمیں اس نے رخصت کیا. اس سے تو نہیں ملا, اور ارد گرد کے جو میرے سینئر لوگ تھے ان سے بھی نہیں ملا, مگر یہ ہوا کہ ہم لوگ جو تھے نا, ہم بہت ڈھیٹ اپلیکینٹس تھے, تو ہم نے تو جان چھوڑی نہیں نا پھر اس چیز کی, جو اٹھا لیا سر پہ تو اٹھا لیا. پھر ہم نے اس پالیسی میں پڑھا کہ انہوں نے کہا اگر لوکل مینجمنٹ رسپونڈ نہ کرے تو آپ نیو یارک بھی بھیج سکتے اس کی کاپی. بس جی ہم نے 24 گھنٹے دیے, ان کی طرف سے رسپانس نہیں, ہم نے اس کو فیکس کیا. وہ پھر تو جیسے نا زلزلہ سا آ گیا ہو نا پورے ادارے میں. تو انہوں نے بھی فون کر کے پوچھا. اب ان کو بہت غصہ چڑھا, جو لوکل مینجمنٹ تھی بہت غصہ چڑھا. انہوں نے میٹنگ بلائی اور انہوں نے کہا کہ کیسے ان عورتوں کا منہ بند کیا جائے, ٹھیک ہے, یہ تو ارد گرد بھی جائیں گی تو بات کریں گی. تو پھر انہوں نے کہا جناب ان کو باسز کو کہا کہ ان کا کام بڑھاؤ, کوئی پیرلل انکوائریز کھولیں, کوئی اس بات پہ اس بات پہ. تو کافی انہوں نے اسٹریٹجی بنائی کہ ہمارا منہ کیسے بند کریں. اب اس میں اب میں اپنے میاں پہ آتی ہوں کیونکہ ابھی اس سے شادی نہیں ہوئی تھی. پال ابھی ہمارے لیے مسٹری ہے. پال کیونکہ پال وہ UN میں ہی کام کرتا تھا اور اسی ادارے میں کام کرتا تھا, اور بہت ہی اچھا بندہ تھا وہ. تو اس کے ساتھ میری ویسے بھی ہلکی انڈرسٹینڈنگ جو ہوتا ہے نا, وہ جیسے میں یہاں اس یونیورسٹی میں ڈھونڈتی تھی کہ کوئی کتابیں پڑھنے لکھنے والا ہو, یا اون سلائیوں والوں سے میں کیسے دوستی کروں. تو پال ایسا تھا کہ جو بڑے پریسائز سوال پوچھتا تھا, تو میری اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ کانٹینٹ میں جاتا ہے, کنسیپچولی اسٹرانگ ہے. تو اس نے جب میری یہ بات سنی, وہ اس وقت ملک میں نہیں تھا لیکن میں نے اس کو ای میل کیا, تو اس نے ذرا سائڈ لی اور اس نے کہا کہ میں ان کو سمجھاؤں گا کہ بھئی یہ کیسے جاہلانہ سا ان کا ہے رویہ کہ آپ لوگ پہ پریشر ڈال رہے ہیں اور اس آدمی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کئی دفعہ بات کی ہمارے سینئر سے کہ بھئی ایسے نہ کرو, آپ کم از کم نیوٹرل رہو, آپ تو نیلے پہ دیلا تو نہیں بنو نا. تو خیر مجھے بھی اور میرے باقی گروپ کو بھی پال کا امپریشن تو بہت اچھا تھا, کیونکہ وہ ایک تھا جو ہماری ذرا سائڈ بھی لیتا تھا. تو ہمیں چیزیں ویزیں بھی ہمارے سے گم جاتی. وہ نا ہمارے کاغذ گم ہونے شروع ہو گئے, جیسے وہ ای میل کا سسٹم ہوتا نا یا الیکٹرانک جو بھی ہوتا ہے, تو وہ سارا جوائنٹ ہوتا تھا. تو 1-2 لوگ تھے جو کنٹرول کرتے تھے. تو ہماری ای میلز غائب ہونا شروع ہو گئیں جو ہمارے ایویڈنس بنتے تھے. تو اس طرح سے اور بھی ہماری فائلیں بھی ہمیں نہیں دیتے تھے وہ. تو پھر ہم ذرا پال کو شکایت کرتے تھے, ہم کہتے تھے بھئی یہ اس یونٹ کے ہیڈ کو بولو کہ وہ کیوں خود ہی خود بن رہا ہے زیادہ باس. تو خیر اس وقت تو بہت زیادہ نہیں, لیکن اتنا تھا جتنا ایک ہلکے دوستوں کی طرح ہوتا ہے. تو یہ پھر ہم نے آگے چلایا. پھر نیو یارک سے آئی ایک انکوائری ٹیم آئی, اس کی بھی کویسچننگ جو تھی اس کی ہمیں تسلی نہیں تھی, باعث تھی وہ. تو اس نے بھی بڑا ایسے کر کے نہیں کرتے کہ آپ نقطے ڈھونڈو کہ اس کو ہیلپ ہو جائے. تو اس کی وہ اب اس کی بیک گراؤنڈ میں نہیں بتاتی یہاں,
مگر یہ تھا کہ سورڈ آف آنر کیونکہ وہ یہ تو وہ کتاب میں آپ نے بہت تفصیل سے جو ہے وہ نام کی تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے انہیں جو ہے تو اس میں نا لوگ ذرا امپریس بھی تھے اس کے بیک گراؤنڈ سے, اور اس کے والد صاحب بھی اچھے بڑے افسر رہے ہوئے تھے پولیٹیکلی بھی, اور دوسرے جو ہمارے ادارے ہیں طاقتور ان کے بھی. تو وہ جو انکوائری کمیٹی تھی اس نے بھی ذرا باعث سی رپورٹ بنائی, تو اس کا ہم نے خیر جواب تو دیا, لیکن انہوں نے کہا تھا ایک سپریم کورٹ لیول جائے گا, وہ نیو یارک میں لگے گا سپریم کورٹ, اور اگر کوئی ایویڈنس ہوا تو وہاں وہ کیسز جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اچھی بات ہے. جو ہم 11 عورتیں تھیں اس میں سے 3 کا انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمیں کیس لگتا ہے کہ اس کے کافی ایویڈنسز آپ نے دیے ہیں. تو ہم اس پہ بڑے غصے ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی, ہم ساری عورتوں کے کیسز ٹھیک تھے. تو خیر ہم نے کہا چلو سپریم کورٹ تک تو رسائی ملی نا. انہوں نے کہا کہ آپ 3 کو ہم ایز وٹنسز لے کر جائیں گے نیو یارک میں, اور یہ UNDP اگینسٹ دس مین کیس یہ ہوگا, سپریم کورٹ سنے گا ہمارا. وہ اس کو سپریم کورٹ نہیں کہتے, کچھ اور ان کا نام ہے. تو وہ مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ادارے کے باہر سے بڑے بڑے لوگ بلاتے ہیں, تو صرف UNDP کا نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کے کنیکشنز ہیں تو بس معاملہ ٹھیک ہے. وہ پھر UN کے ادارے کی بہت سینئر لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اس میں. تو وہاں پھر ہم 3 عورتوں کو وہاں بلایا گیا, تو کچھ کو تو ہم نے وٹنس بھی اپنا کرنا تھا. ایک ہوتا نا آپ وہاں سے آتے ہو روتے دھوتے اپنے دفتر میں, تو کن لوگوں نے دیکھا ہے کیا بات سنی ہے, تو وہ وٹنس بن جاتا ہے. تو جو پہلی انکوائری کمیٹی تھی وہ تو کہتی تھی جی وٹنس جو ہے نا, نہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے, نہ آپ کا کوئی یونٹ کا ہو سکتا ہے, نہ کولیگ ہو سکتا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم پھر باہر سڑک پہ جا کے کسی کو بتاتے ہیں وٹنس کہاں سے کون وٹنس ہوگا. لے کے آئیں. تو بہرحال پھر وہ ہمارے نیو یارک میں بہت لمبا چوڑا ہوا انکوائری جو تھی. بڑا ہمارے کہنے پہ ایک لائر ہمیں دیا گیا, ورنہ ہم تو خود ہی اپنے وکیل تھے, اس کے پاس 2 تھے UN کے لائرس. تو ہمیں تو سارا سسٹم ہی ہمارے خلاف تھا. تو پھر بھی وہ لائر جو فائنلی آیا وہ بڑا امپریس تھا ہماری رائٹ اپ سے کہ آپ لوگوں نے اچھا کام کیا ہے خود سے بھی. اس نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا. پھر بڑے سوال جواب بڑے اب اس کی میں آپ کو کیا سناؤں, بہت کچھ ہے. میری کتاب جو ہے نا ورکنگ وتھ شارکس, اس میں نے یہ ساری کہانی لکھی ہے, جو میں امید کر رہی ہوں کہ آگے جا کے ایک فلم کی صورت میں بھی آئے گی. تو اس میں پھر ہمارے سے بڑے سوال جواب ہوئے. ورکنگ وتھ شارک کو آپ نے ٹرانسلیٹ ورژن بھی اس کا جو ہے وہ اویلیبل جو ہے وہ ہے بھیڑ کی کھال میں. بھیڑ کی کھال میں, وہ اردو ورژن لے آئی ہوں. تو اب یہ ہے کہ اس کے اوپر, کیونکہ میں اس تحریک جو ہماری شروع ہوئی تھی نا اس پہ میں رکھنا چاہتی ہوں سٹوری, وہ جو میں ہوپ کر رہی ہوں کہ فلم بنے. تو پھر وہاں نیو یارک میں پھر ہماری فتح ہوئی, مگر بڑی مشکل تھی. کوئی باعث ادھر بھی تھے. ایک باعث ہوتا ہے جو جاننے والے کے حساب سے ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جو آپ کی سوسائٹی نے نا ایسی, اب یہاں میں مردوں کی بات کر رہی ہوں مگر نیگیٹیوٹی کے ساتھ نہیں. ایک ہوتا ہے کہ کوئی بھی عورتوں کے خلاف ہونا تو ایک ازیومڈ چیز ہوتی ہے کہ اسی نے ضرور کچھ کیا ہوگا, لفٹ کرائی ہوگی. مجھے تو یہاں خیر جب ہماری اگلی موومنٹ چلی تھی تب بھی بڑی سینئر خواتین جو سیکرٹری لیول بھی ہوتی تھیں, نہیں خود ہی ہنس کے کندھوں پہ چڑھتی ہیں, پھر بعد میں شکایتیں کرتی ہیں. یہ میں کوٹ کر رہی ہوں. ہاں, تو یہ ایک امپریشن ہوتا ہے جو سوسائٹی نے ڈال دیا ہوتا ہے ذہن میں. سو بہرحال وہ کئی باعث آئے, اس کو ہم نے کاؤنٹر کیا بڑی مشکل سے, لیکن فائنلی وہ کیس ہم نے جیتا. ہاں, وہ سارے اور یونینیمس ڈیسیجن تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں سے آپ کا جیسے ویمن رائٹس کی سوچ شروع ہوئی اور جینڈر, لیکن پھر آپ, ہمیں لگتا ہے کہ آگے چل کے آپ ویمن رائٹس کی تو خیر ہمیشہ سے خود کو آپ نے آگے رکھا صفوں میں, لیکن کلچر کی طرف آپ آ گئیں, اور ثقافت اور تنوع اور ڈائیورسٹی اور پلورلزم, آپ نے اس پورے ملک کو کیسے دیکھا, پھر آپ کیسے کنیکٹ ہوئیں. ذرا ہم اس طرف آنا چاہیں گے کہ آپ UNDP کے بعد پھر آپ کلچرل ایرینا میں کیسے داخل ہوتی ہیں, اور کن اداروں کے ساتھ آپ کام کرتی ہیں, اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا. یہ بھی اگر میں بتاؤں نا تو یہ بھی بہت پیچھے سے شروع ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا سوئچ نہیں تھا, یہ ساتھ ہی میرے چلتا تھا. کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو اس وقت بھی میں نے نا اپنے کمرے میں ایک خالی کر کے الماری, اس میں ایک میوزیم بنایا ہوا تھا. اور کوئی عجیب و غریب گھونسلہ چڑیوں کا ہو, کوئی کسی کے انڈے مجھے مل جائے, وہ میں نے سب وہاں رکھے, لیبل کر کے رکھتی تھی. تو ایک یہ ڈاکیومنٹیشن اور
پروجیکشن آف آر ہیریٹیج جو ہے نا وہ میرے ساتھ رہا. پھر لوک ورثہ جو ہے اس کا بھی اس میں بڑا ہاتھ تھا, کیونکہ ابھی تو جاب شاپ تو بڑی دور کی بات ہے, لیکن ہم وہاں میوزک کے کانسرٹ سننے آتے تھے تو میں تو ویسے ہی پاگل ہو جاتی تھی. اور فوک میوزک مجھے بے تحاشا پسند تھا, اور میں بچپن سے ہی فوک ڈانسز کرتی تھی, پتہ نہیں کہاں سے سیکھتی تھی کیا کرتی تھی, مگر جو چھوٹی چھوٹی اسپیسز ہوتی ہیں شادی بیاہ یہ وہ اس میں کرتی تھی. اچھا جی, اس کے بعد جب نوکری کی بات ابھی وہیں شروع ہوئی امریکہ میں کہ میں اپنے لیے ٹارگٹ کری تھی, تو میں نے لوک ورثہ کو بھی ذہن میں رکھا ہوا تھا, اور میں لوک ورثہ کے جو ڈاکیومنٹ جو کتاب آتی تھی وہاں لائبریری میں کہیں اس کو پڑھتی تھی. وومنز منسٹری بن گئی تھی, وہ بھی بے نظیر کے زمانے میں بنی تھی, تو اس کی جتنی ریسرچز ہوتی تھیں وہ پڑھتی تھی. تو میں نے اپنے آپ کو کافی وہ رکھا ہوا تھا. وہاں پر بھی جو میں نے پروگرامز کیے, جیسے میں کہتی کلچر اپنا پروموٹ کرتی تھی, تو وہاں پر بھی میں بہت زیادہ بڑے بڑے شوز کرتی تھی اور لکھتی تھی, پیمفلٹس بناتی تھی. تو پھر جب آ کے نوکری کی بات آئی تو وومنز منسٹری کو بھی میں نے ایکسپلور کیا. وہاں مجھے یاد ہے میری صبیہ حفیظ سے ملاقات ہوئی جو ان کی ریسرچ سیکشن کو بھی ہیڈ کرتی تھیں. پھر میری یہاں پر آ کے جی اے علانہ صاحب سے ملاقات ہوئی, اور اکسی مفتی تھے وہاں لوک ورثے میں, ان سے ملاقات ہوئی. تو میں یہ تینوں جگہیں دیکھ رہی تھی. تو جب یہاں میری کہہ لو کہ گیو اپ کر دیا, یا کہہ لو کہ میں تھک گئی تھی وومن ایجوکیشن میں کام کرتی کرتی, اور پھر میرا جب موڈ ہوا کہ یہاں میں چلوں آگے, مجھے زیادہ پڑھنے لکھنے والے لوگ چاہیے تھے میرے گرد نا, تاکہ میں بھی وہ کر سکوں. کریٹیوٹی آپ کو جو ہے وہ آگے وہ جلا رہی تھی مجھے. پھر میں نے جا کے لوک ورثہ میں بات کی کہ اگر میں ادھر چھوڑوں تو آپ مجھے جاب دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو مانو ریسرچ کا سیکشن سنبھالنا, تو میری تو عید ہو گئی. ریسرچ کا سیکشن تو دیٹ مینس کہ میں خود آئیڈینٹیفائی کروں گی کہ کن چیزوں پہ ریسرچ ہو. تو پھر یہاں سے چھوڑا تو میں نے وہ جوائن کیا. پھر میں ہیڈ آف ریسرچ رہی وہاں کافی سال. پھر جب میرا ختم ہوا کانٹریکٹ تو وہاں سے میں آگے چلی. تو وہ میرا اس میں تو میری آرٹسٹوں سے دوستی, اور جو فنکار ہوتے ہیں جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں بنانے والے, ان سے دوستی, اور میری بڑی انوالومنٹ تھی. وہ میرا ایک طرح کی یونیورسٹی ایجوکیشن کی طرح تھی, اتنی میری تھی. اس ملک کی ڈائیورسٹی کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ کلچر کی باتیں کرنا یہ تو کیا نفرتیں پیدا کرنے والی بات ہے, اور آپ ایک ہی طرح کی, ہم پاکستانی ہیں تو ہم ایک ہی ایک قوم, ایک مذہب, ایک کپڑے, ایک زبان, ایک لوگ ہیں. لیکن پھر باہر ہم نکلتے ہیں تو یہ چیز لگتا ہے اس طرح ہے کہ ٹھیک ہے ایک قوم, ایک زبان, ایک کلچر بھی ہے, لیکن یہاں تو بہت سے لوگ اپنے اپنے کلچر کے ساتھ زبان سے زندہ ہیں اور صدیوں سے بات کر رہے ہیں. آپ کو کیسا لگا یہ سب؟ مجھے تو اس میں ساتھ ایڈ کروں گی, اسی کے ساتھ لنک اپ کہ فوزیہ سعید کیسا پاکستان جو ہے وہ دیکھتی ہیں. اچھا, مجھے تو یہ ڈائیورسٹی بے تحاشا پسند ہے. اور میں تو ایسے ہے نا, جس طرح آپ کے پاس اگر ایک ہی لباس ہو اور آپ کو سارا سال وہی پہننا ہو, ایز اپوز ٹو آپ کی الماری رنگوں سے بھری ہو, کبھی یہ پہنا کبھی وہ, تو میں تو اس کو وہ دیکھتی ہوں. کلرز تو شاید ذرا سپرفیشل سا لفظ ہو کہنے کے لیے, لیکن یہ جدت ہے, یہ جو ڈائیورسٹی ہے, یہ ہماری ہیریٹیج میں ہمارا ایسٹ ہے, ہمارا ایسٹ ہے. تو میں جب فنکار کو بھی کسی کو بٹھاتی تھی نا گانے کے لیے, تو میں سے پوچھتی تمہاری زبان کیا ہے, تو وہ کہتا تھا سرائکی یا جو بھی. تو میں کہتی پہلا گیت سرائکی میں سنا, تو کہتا تھا آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی. میں نے کہا نہیں چھوڑ دو. ہمیشہ میں فنکار سے پہلا گیت جو ہے نا وہ اس کی اپنی مادری زبان جو بھی ہے نا اس کا سنتی, کیونکہ اس میں اس کا جذبہ ہی اور ہوتا ہے. آپ کو لفظ سمجھ آئیں یا نہ آئے. تو میں اس کو بہت پازیٹیولی دیکھتی آئی ہوں, اور لوک ورثہ میں مجھے یہ چیز بے تحاشا پسند تھی. اور میں جو وہ خیر کام تو بہت دیتے تھے اکسی مفتی سارے ہی اسٹاف کو, لیکن میں بڑی خوشی سے چیلنجز لیتی تھی, کیونکہ مجھے یہ پتا ہوتا تھا کہ پھر میں رنگ رنگ کے لوگوں سے ڈیل کر سکوں گی. تو میلہ جو ہوا کرتا تھا اس میں ڈانسرز کا تو ڈیفینیٹلی میں لیتی تھی نا کانٹریکٹ کیا ذمہ, کہ کہاں کون سا گروپ ڈانس کر رہا ہوگا وہ میری ذمہ داری ہو. تو ان سے پھر باتیں کرنا, پھر ان کی آپ زبان کے لفظ بھی پک اپ کر لیتے ہو, بہت چیزیں. اینتھروپالوجی پڑھی ہو تو یہ تو مزہ آتا ہے نا پھر, کہ آپ ہر ایک کا اپنا بیان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ کلچر سے تو میرا عشق تھا. اور آپ یقین کرو کہ میں
وہ تو پہلی جاب ہوئی، پھر آگے چلی، پھر اس کے بعد میں امریکہ گئی بہت سے سال، میری شادی یہاں ہوئی اور وہ پال سے ہوئی ہے. پال کے بارے میں ہم جاننا جو ہے وہ چاہیں گے کچھ اپنی پال کے ساتھ آپ کی لو سٹوری کیسے شروع ہوئی. میری تو دیکھیں نا کنسیپچول انٹلیکچولی تھی. دو ڈفرینٹ کلچر کے لوگ کیسے ایک دوسرے کے قریب آئے. میں 8 سال امریکہ میں رہی تو وہاں میرے فرینڈز یا کوئی فیملیز تھی نا، وہ کہتی تم کبھی ڈیٹ نہیں کرتی؟ میں کہتی نہیں. تو کہتے چیک آؤٹ تو کرو نا ہمارے امریکن لوگوں کو. میں کہتی چھوڑو، ہمارے پاکستانی مرد بہت اچھے ہوتے ہیں. ایک ہی جملے میں ان کو کہتی تھی. تو وہ بہت ہنسے جب میری شادی کا ہوا نا، کہنے لگے امریکہ میں تم نے کوئی نہیں امریکی کو لفٹ کرائی اور پاکستان میں جا کے تم ایک امریکی سے شادی کری. میں نے کہا ویسا ہی ہے. تو وہ ایک تو میرا خیال ہے ہمارا انٹلیکٹ جو رابطہ تھا وہ تھا. اس کو بھی، اس نے بھی پتہ نہیں کروڑوں ہی کتابیں پڑھی ہوں گی، مطلب اس کی اپنی لائبریری بہت بڑی ہے. تو وہ اسی طرح کی انٹرسٹ لے کے میرے سے سوال کرتا تھا، باتیں پوچھتا تھا. تو ایک تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی. دوسرا کانسیپٹس پہ بھی ہماری بہت انڈرسٹینڈنگ تھی. جب یو این میں ہماری ڈسکشن ہو رہی ہوتی تھی نا، عام طور پہ بہت سارے مخالفین میں اگر کوئی ایک ٹرین پہ ہوتا تھا تو وہ میں اور پال ہی ہوتے تھے مختلف طرف بیٹھے، کیونکہ ہم دونوں کا یہ تھا کہ لوگوں کی امپاورمنٹ ہونی چاہیے اور بابوؤں کی نہیں. ہاں، تو اس لیے ہمارے نظریات جو تھے نا وہ ہم عام طور پہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرے ہوتے. اچھا وہاں تک تو ہوا. اب ہوئی بات گھر کی، تو اب اچھا تو لگنے لگا. ٹھیک ہے، وہ بھی مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ بھی مجھے علیحدہ سا دیکھتا ہے نا. اچھا اب میں نے گھر پہ بات کرنی تھی تو میں نے اپنے فادر سے نہیں کی، باقی بھی کسی سے نے، اپنی امی سے کی. آئی ایم ویری کلوز ٹو ہر. تو میں نے کہا اس طرح ہے. کہتی ہیں اچھا میں نے تو ساری امید چھوڑ ہی دی تھی تم پہ، کیونکہ باقی لوگ مجھے کہتے تھے اب پی ایچ ڈی کر کے آ گئی ہے اب اس کی کرو. تو میں کہتی تھی اس کو تو چھوڑ ہی دیں، اس کو کوئی نہیں پسند آئے گا. تو خیر وہ ذرا انٹرسٹڈ ہوئی تو کہتی ہیں کون سے والے کی بات کر رہی ہو، بیکاز شی نیو مائی کالیگس. تو میں نے کہا وہ والا. پھر کہتی ہیں ہاں وہ اچھا ہے امریکن، بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہے اور اس طرح نہیں ان کو اٹنگی جینوں کی طرح نہیں پہن کے ٹی شرٹس پھرتا. میں نے کہا اچھا. میں پال کو ہنس کے ابھی بھی بتاتی ہوں، میں نے کہا پال ایک تو تمہارا یہ اپروول فیکٹر تھا کہ تم اٹنگی جینے نہیں پہنتے تھے. ہمارے ہوتا ہے نا تھوڑا رکھ رکھا ہوتا ہے، تو امریکہ میں تو جینز کا وہ تو شادی میں بھی جینز پہن کے چلے جاتے ہیں. بالکل. ہاں تو وہ خیر کرتے کرتے پہلے امی کو راضی کیا، پھر انہوں نے میرے والد سے بات کی تھوڑا کر کے. انہوں نے کہا دیکھو بھائی تمہاری بیٹی ایسی ہے کہ ہر کوئی اس کو پسند بھی نہیں آئے گا اور ہم ایسے آنکھیں بند کر کے اس کی ارینج کر بھی نہیں سکتے. خیر وہ آہستہ آہستہ راضی ہوئی. پھر پال فارملی آیا میرے گھر، اوئے ہوئے باقاعدہ رشتہ لے کے. باقاعدہ. اب اس کی فیملی تو دور تھی ظاہر ہے. تو آیا، اس نے کہا تمہارے پیرنٹس سے میں بات کروں گا. تو پیرنٹس سے بات کی اور پیرنٹس نے اجازت بھی، ظاہر ہے پیرنٹس نے پہلے سوچا ہوا تھا سب کچھ، تو اجازت بھی دی. تو ٹھیک ہے وہ تو چلا گیا خوش ہو کے. اب میرا تو یہ ہوتا ہے ہر چیز ہی بہت ٹریڈیشنل ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ میں نے ڈھول والے نہیں بلائے ہوئے تھے وہاں پہ جانے کے لیے لیکن یہ ہے کہ ہم نے نا وہ لڈو بنوائے اسپیشلی. یہ ہمارے بھی گھروں کا طریقہ ہوتا ہے، بڑی ٹوکرے موتی چور کے لڈو، موتی چور کے بیچ میں بادام شدام نا، وہ لڈو بنائے. وہ ایک ایک ریپڈ ہوتے ہیں، انڈیویجولی ریپڈ. ٹھیک ہے، میں نے تو مٹھائی بانٹنی تھی پھر. تو وہ جو مٹھائی بٹی نا، تو یہ ہمارا کیس ابھی آدھے راستے تھا. تو وہ تو وہاں طوفان ہی مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. تو خیر پھر بھی لوگوں نے بڑی پالیٹکس اس سے بھی کھیلنے کی کوشش کی کہ کون میری سائڈ پہ ہوگا، کون پال کی سائڈ پہ ہو. پال نے کہا یہ پالیٹکس ہماری اس میں نہ کھیلو. تو بہرحال پھر ہم نے سارے لڈو بانٹے، خاندان میں بھی محلے میں بھی. تو پورے میرے وہ اتنا بڑا اونچی بلڈنگ تھی آفس کی، اس میں ہی بانٹے. تو دیٹ از ہاؤ اٹ سورٹ آف اسٹارٹڈ. تو وہ چلتے چلتے پھر ہماری شادی ہوئی کچھ مہینے کے بعد. تو یہ کیس تو چلتا رہا. اچھا کیس کی طرف جانے سے پہلے ایک انٹرسٹنگ لینگویجز کی پرموشن کے لیے تو آپ نے بہت کام کیا. پال نے پنجابی سکھائی؟ پنجابی نہیں سیکھا، وہ تو اردو بھی نہیں پوری سیکھا، لیکن میں نے اس کو بھنگڑا سکھا دیا. چلے ٹھیک ہے نا. تو ہماری شادی پہ بھی بہت ناچ گانا ہوا، وہ ہماری شادیوں پہ ہوتا ہی ہے. تو پال نے بھی اس میں بھنگڑا ڈالا تھا. یعنی کلچر کے اتنا قریب آ گئے کہ جو ان سے ہو سکا انہوں نے اور اس کو میرا عشق کلچر سے نا پتہ چلتا ہے.
تو وہ ابھی بھی نا صبح کو میوزک لگا دے گا, نصرت فتح لگا دے گا, اور فوک نہیں تو کچھ بھی, کہ اس کو یہ ہے کہ اس کو پسند ہے تو مجھے اس کو بھی ویسے اچھا لگتا ہے ہمارا میوزک. اسی بات سے میں سوری سادیہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں, اسی بات سے میں پک کرنا چاہوں گا کہ زبانوں کی طرف یہ بھی ایک ڈائیورسٹی ہے. ایک تو کلچر کی آپ نے بات کی جو کہ لباس سے جناب جو ٹریڈیشنز ہیں, ریت رواج ہے, یہ ہے زبان جس پہ لوگ کبھی کبھی لسانیت کا لیبل لگانا شروع کر دیتے ہیں, کبھی اس طرح کا. لیکن آپ نے اس کو مادری زبانوں کے ادبی میلے میں اور اس سے پہلے آپ نے زبانوں کو نہ صرف اس کی ترویج کی بلکہ آپ نے لوگوں کو, جیسے آپ نے کہا کہ میں کسی بھی فنکار سے اس کی اپنی زبان میں پہلا گیت سنتی تھی, تو یہ ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے جو معاشرے میں ایک ایکانت پیدا کرنے کی اور یونٹی پیدا کرنے کی؟ آئی تھنک ہم ایک فیڈریشن ہیں, تو یہ چیز میرے لیے بہت امپورٹنٹ رہی ہے شروع سے, اور یہ ایک ذمہ داری کی طرح, بوجھ تو نہیں میں کہوں گی, بوجھ نیگیٹو لگتا ہے, مگر یہ ایک ذمہ داری کی طرح سے میرے کندھوں پہ فیل ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی اکائیوں کو جوڑا تھا نا, تو وہ ذمہ داری تو پوری کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پھر ہم کہیں جی اب رولز چینج ہو گئے ہیں, اب ہم ایک ہی ملک بن گئے. تو دنیا میں اتنے ملک ہیں جو ایک اکائیاں ہیں, اور کچھ ہیں جو فیڈریشنز ہیں. تو فیڈریشن میں آپ جاؤ, امریکہ بھی فیڈریشن ہے, انڈیا بھی فیڈریشن, تو پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنا تنوع جو ہے نا اس کو پورے شان کے ساتھ, مان کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو یہ جو ہے میرے لیے یہ انڈرسٹینڈنگ بہت کلیئر تھی کہ ہم ایک فیڈریشن ہیں. میری اپنی زبان جو ہے, میں نے کیوں لڑائی نہیں کی اپنے پیرنٹس سے کہ بھئی آپ گھر میں پنجابی بولا کریں. اور خیر ہم پشاور میں بہت سال رہے, پتہ نہیں 12 سال رہے شاید, تو پشتو میں نے پوری سیکھی نہیں فلوئنٹلی, مگر یہ کہ ہم سمجھ لیتے تھے اور تھوڑے تھوڑے لفظوں میں گزارا کر لیتے. مگر میں ایک دفعہ جاب کے لیے گئی کراچی, یہ اس کی جاب تھی آخان فاؤنڈیشن, ایجوکیشن کی جاب تھی. تو وہاں میں گئی تو وہاں مجھے پہلی دفعہ یہ فیل, ورنہ میں پنڈی, اسلام آباد, پشاور یہ میرا ایریا رہا. تو میں جب کراچی گئی نا تو تب پہلی دفعہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ڈسکرمنیشن کیا ہوتی. آپ یقین کرو مجھے ساری زندگی کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ میں پنجابی ہوں. ہر لمحے مجھے کراچی میں یہ فیل ہوتا تھا کہ میں پنجابی ہوں. وہ چائے سب کے لیے لائیں گے تو میں چائے نہیں پیتی, تو میں کہوں گی چائے نہیں پینی وقت ہے, اور جی دودھ لسی لے آؤ جی. مطلب کوئی ایک لفظ ایسا نہیں تھا کہ میں بولوں تو مجھے آگے ڈسکرمنیٹری ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا. تو حالانکہ سارے اچھے لوگ تھے وہ, مگر ہر بات میں نا میرا پنجابی ہونا, یعنی اگر وہ میں آلو گوشت بھی کھا رہی ہوں نا, سارے ہم کھا رہے ہیں, تو کہتے ہیں آپ کے پنجاب میں یہ کیسے بنتا ہے. اچھا روٹی کھا رہے ہیں, آپ کے پنجاب میں روٹی کیسے بنتی. میں نے کہا بھائی یہاں میں خودوارا لوں کہ میں پنجابی ہوں. تو اتنا, اور میں نے یہ نوٹس کیا, یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں, مگر میں نے یہ نوٹس کیا کہ میں کلفٹن میں ہی رہتی تھی, تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں دودھ دہی کی دکان ہے کچھ, تو میں خاص طور پہ گئی دیکھنے کے لیے کہ کبھی مجھے ضرورت پڑے تو. مطلب میں نے کبھی ساری زندگی یہ نہیں سوچا کہ یہ کپڑا پنجابی نے بنایا کہ کس نے بنایا, لیکن وہاں میرے ساتھ اتنی ڈسکرمنیشن ہوتی تھی کہ میں نے خود تھوڑا الائنس بنانے شروع کر دیے کہ بھئی مجھے پتا ہو کہ پنجابی جوتی کہاں سے ملتی ہے, کچھ ہر چیز ہی وہ کہتے تھے. تو اس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ ایسی کیا چیزیں جو میں کرتی ہوں اور مجھے نہیں پتا, کیونکہ ان میرے دوستوں کو بھی نہیں پتا کہ میرے پہ کیا قیامت ڈالتے ہیں. تو وہ پھر جب میں نے فیل کرنا شروع کیا, وہاں کی موسیقی کی بات ہوئی, کچھ میں میوزک کے اس میں جاتی تھی, آرٹس کاؤنسل تھی, سب کچھ تھی. تو کئی لوگ مجھے کہتے تھے یہاں صرف مڈل کلاس آئے گی, کیونکہ زبانیں یہ وہ نہیں ہیں جو آپ کی باہر سے دوسری کلاس آئے. تو مجھے یاد ہے کہ گجراتی میں کچھ میں نے کچھ آرٹسٹوں کو کہا اور وہاں کو کانسرٹ کرایا, تو اس میں ڈھیر لوگ تھے. تو ان کا ہاں اب یہ چیز آئی نا, زبان ایسی آئی نا, تو تب وہاں سے لوگ آئے. گھومنا پھرنا آپ کو بہت رہا, اور جیسے آپ نے کہا آپ نومیڈ جو ہے وہ رہیں, اور اس ساری اسٹرگل میں بہت سے سہانے اور ڈرانے خواب آپ کے راستے میں جو ہے وہ آئے ہوں گے.
کیسے جو ہے نا وہ ورک پلیس ہراسمنٹ کی ہم بات کر لیں یا ہم آنر کلنگ کی جو ہے وہ بات کریں, پھر اس کے بعد ٹیبو, کیونکہ وہ بھی آپ کی 10 سال کی ریسرچ جو ہے وہ تھی بالکل, کہ جس میں آپ نے وہ پورا کلچر جو ہے وہ دکھایا, اور لیٹر بڑی مخالفتوں کے باوجود بہت, اور یہ آپ نے اس دور میں کیا کہ جب ان موضوعات کو ڈسکس کرنا کوئی آسان بات جو ہے وہ نہیں. تقریباً میری جاب چلی گئی تھی, لوز کر دی تھی میں نے اپنی جاب. تو وہاں پہ کیا سہانے اور ڈرانے خواب کون کون سے رہے فوزیہ سعید کے؟ پتہ میرے لیے کیا امپورٹنٹ رہا ہے نئی چیزوں کا. تو وہ ٹھیک ہے کہ جو آتے ہیں اس کو آپ کہہ لیں راستے کی پتھر, ان کو اٹھانا پڑتا ہے, مگر اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اٹھائیں تو میں سمجھتی ہوں اوپر سے بھی مدد ہوتی ہے. میں تھوڑا سا وہ صوفی سائڈ بھی لا رہی ہوں, اوپر سے بھی مدد ہوتی ہے. اچھی نیت سے آپ راستہ کھولنا چاہو تو کھلتا ہے راستہ. تو میرے ٹیبو کے جو میں نے شاہی محلے میں ریسرچ کی اس کے بھی لوگ بڑے خلاف تھے, باتیں بناتے تھے. پھر میں نے آنر کلنگ پہ کام کیا, اس پہ بھی باتیں بناتے تھے. پھر میں نے سیکشول ہراسمنٹ پہ جو کیا وہ تو پھر تحریک کی طرح کر لیا شروع, کیونکہ جو میرے اپنے ساتھ کیس ہوا, ہم عورتوں کے ساتھ ہوا, ہم نے جیت تو لیا لیکن ہمیں اندازہ ہوا ہم تو باہر کی ڈگریاں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی, اچھی نوکریاں تھیں ہمارے پاس, تو پھر بھی کتنے خدشات تھے. تو جو فیکٹری کی عورت ہے, جو مزدور عورت ہے, جو اور چھوٹی تنخواہوں کی عورتیں ہیں, وہ کس طرح سے ڈیل کرتی ہیں, ان کے لیے سروائیول کتنا مشکل جو ہے وہ ہوگا. اور اسی طرح لوگ بات نہیں مانتے, آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. تو وہ پھر تحریک کی طرح شروع کیا. پھر اور تنظیمیں میں نے ساتھ میں لائی اپنے کہ جو ان آبجیکٹیوز میں بلیو کرتی تھیں. تو 5-6 شروع میں آئیں, پھر ہم نے اوپن کیا, لوگ انڈیویجولز آئے, پھر وہ پورے پاکستان میں تحریک شروع ہو گئی. اس کو ہم نے آشا کا نام دیا. آشا تحریک پورے پاکستان میں تھی, گاؤں سے لے کے شہروں سے لے کے پڑھے لکھے لوگ, ان پڑھ لوگ, سب شامل. اور اس میں صرف عورتیں نہیں تھیں, اس میں بہت سارے مرد بھی شامل ہوئے. پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم جا کے کتنے اداروں کو کنونس کریں گے کہ آپ یہ پالیسی لاگو کرو. تو ہمیں تو لا کا بیکنگ چاہیے نا, تو اس پہ پہلے لا بننا چاہیے. پھر ہم نے لا ڈرافٹ کیا, میں نے ڈرافٹ کیا, اور میں نے ایک اپنے ساتھ ایڈوائزری کمیٹی سی بنا لی تھی, ریٹائرڈ ججز, کوئی سینئر لائرز, جو میں لکھتی تھی, پھر وہ کہتے تھے ہاں یہ ٹھیک ہے, اس میں تم تھوڑا اس طرح ایڈ کرو. کیا پالیسی اور لیجسلیشن آسان رہی یا وہ بھی جو ہے وہ ایک مشکل اور کٹھن جو ہے 10 سال لگے نا وہ اس میں بھی, اس کو پاس کرانے میں, کیونکہ ہم تو اتنے ہمارے ایسے کانٹیکٹس نہیں تھے کہ ہم اپنے انکلز کو کہتے بھئی آپ ذرا ووٹ ہمارے لیے کر دینا. نئے بنانے پڑے نا کانٹیکٹس. تو پھر پارلیمنٹ سے پہلے کانٹیکٹس بنائے, مختلف سیاسی جماعتوں سے کانٹیکٹس بنائے, ان کو سمجھاتے تھے, ان سے بحث بھی کرتے تھے. وہ کئی دفعہ ہم سے بحث کرتے تھے, تو ہم ان کو پھر سمجھاتے تھے کہ لا بننا بہت ضروری ہے. کچھ لوگوں نے بہت ساتھ دیا, پہلے دن سے دیا. کچھ لوگ بہت مخالف ہوئے, وہ آخری دن تک مخالف رہے. تو اس میں ہمیشہ ہی میں نے نام بھی لیے ہیں جو اچھے پولیٹیشین تھے جنہوں نے کھلے ذہن کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے رضا ربانی ہیں, وہ بڑا پڑھے لکھے ایک پارلیمنٹری تھے, تو پارلیمنٹیرین, انہوں نے شروع سے ہمارا ساتھ دیا, اور ہمیں وہ کہتے تھے بھئی اس میں لا بننے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں اور یہ نہیں ضروری ہیں. تو ہم ان کو امینڈ کرتے کرتے, مگر یہ تھا کہ میں نے اس وقت گورنمنٹ تو تھی PPP کی, مگر میں نے ساری پارٹیز سے کانٹیکٹ کیا اور ساری پارٹی کو کنونس کیا. ان ساری پارٹی سے جب آپ ڈسکشن جو ہے وہ کر رہی تھیں, ان کے ساتھ نیگوشیٹ جو ہے وہ کر رہی تھیں, تو وہاں پہ فوزیہ کے ذہن میں کیا ڈیفینیشن تھی, واٹ از اے اسٹرانگ ویمن, کہ جس میں جو ہے وہ ان ساروں, کیونکہ وہاں مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, دونوں کی ریپرزنٹیشن تھی, اور وہاں پہ ایک پورا لیجسلیشن کرانا, قانون سازی کرانا, وہاں پہ واٹ واز دا اسٹرانگ ڈیفینیشن آف اے اسٹرانگ ویمن ان یور مائنڈ؟ میرے ذہن میں یہ تھا کہ دوسرے کے ذہن میں بہت نیگیٹو چیزیں آ سکتی ہیں, اس کو اگنور کرنا ہے, اور میں نے ہر جملے میں یہ اظہار کرنا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور یہی راستہ آگے جانے کا. تو یہ جو ایک ہوتی ہے نا آپ کے ذہن میں پکا بیٹھا ہو, بیکاز میں آپ کو بتاؤں سیکشول ہراسمنٹ کا لفظ ہی ایسا تھا, ہم نے تو لفظ اردو میں بنوایا تھا. مجھے یاد ہے کئی ویسے ہم سینئر اسکالرس کے پاس گئے, مگر کشور ناہید نے پھر مجھے بنا کے دیا, کیونکہ 2001 میں آپ نے اس کو جنسی حراسیت کے نام سے اس کو ٹرانسلیشن کشور ناہید صاحبہ نے جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کیا. اور تو جب آپ
کو ایسے یہ صوفہ ہے نا لمبا سا, سمجھو 6-7 پولیٹیشنز بیٹھے ہیں, تو جب جا کے میں انٹروڈکشن ہی کرتی تھی نا کہ ہم ایک قانون ہم نے ڈرافٹ کیا ہے جنسی ہراسیت پہ ہے, تو جب یہ لفظ منہ سے نکلتا تھا نا تو ان سب کی آنکھیں جو ہے نا ان میں مجھے نظر آتا تھا, وہ ایک تو کچھ لوگ تو ایسے کر کے نا اوپر سے نیچے تک دیکھتے تھے کہ بھئی کیا ہو رہا تھا, کر دیتے تھے آپ جو کو اس طرح کے الفاظ یوز کر رہی ہے یا اس طرح کا کانسیپٹ لے کر آ رہی ہے, تو وہ ایسے ایسے دیکھتے تھے. اور پھر وہ کہتے تھے اچھا آپ اپنے بارے میں بھی تو ذرا بتائیں نا, مطلب وہ پہلے مجھے تو اسیس کر لیں کہ بھئی میں ایک شریف عورت ہوں کہ نہیں ہوں. تو آپ کو بڑا دل بہت پکا رکھنا پڑتا تھا. اگر کوئی ایسا ہونا جو اپنا دل چھوڑ دے اور کہ یہ کیا بدتمیزی ہوئی, یہ کیا بات ہوئی, پھر آپ نہیں آگے چل سکتے. تو اندر سے مجھے یہ ایک ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ چیز لگتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں یا میں غلط ہوں, اس کی آواز مجھے اندر سے آنی چاہیے, کیونکہ دل کا ریڈیو جو بولے گا وہ ٹھیک بولے گا. کیونکہ میں لوگوں کی آنکھیں دیکھوں اور لوگوں کے الفاظ دیکھوں تو پھر میں گڑبڑ کر جاؤں گی. تو اگر مجھے اندر سے پتہ ہے نا کہ میں ٹھیک جا رہی ہوں اور میں ٹھیک عورت ہوں اور میں پھر بھی اس ایشو کو ڈیل کر رہی ہوں, تو پھر وہ کیا بولیں وہ نہیں. تو وہ کبھی کبھی 1-2 دفعہ تو ایسے بھی ہوا کہ وہ لاؤنج ہوا کرتا تھا, پارلیمنٹری جو ہال ہوتا ہے نا اس کے ساتھ لاؤنج ہوتا تھا, تو ہم اس کو ذرا یوز کرتے تھے. ہمیں اجازت تو نہیں ہوتی تھی مگر کوئی واقف سے وہاں ہم گھس جاتے تھے, تو وہیں ہمیں کئی لوگ مل جاتے تھے, تو ان کو ہم چھوٹا چھوٹا بتاتے جاتے تھے. تو اس میں وہ چائے بھی منگا لیتے تھے, کوئی پیسٹری بھی منگا لیتے تھے, تو وہاں ایک ہب سا بن جاتا تھا. تو وہاں پر جب اس طرح کے سوال ہوتے تھے نا پلٹ کے, نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے, کیا ایویڈنس ہو سکتا ہے, جس طرح وہ پہلے سے انہیں پتہ ہے کہ میں جو کر رہی ہوں میں بکواس ہی کر رہی ہوں یا میں اسٹوپڈ باتیں کر رہی ہوں, تو آپ کو بڑا پکا ہونا پڑتا ہے اس کے لیے. تو بس میں یہی کہوں گی کہ اس وقت میرے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ جو آواز آئے گی میرے اندر سے ہی آئے گی کہ آگے بڑھتے چلو, تو میں نے بڑھتے چلنا, اور اپنے الفاظ اور اپنی نظروں سے کوئی اتنا آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا کہ آپ ہاتھ پاؤں چھوڑ دو. بالکل. تو آپ کو خود ہی اپنی طاقت پہ ہی کھڑے ہونا. تو بیچ میں اچھے لوگ بھی ملتے تھے, وہ کہتے تھے ہاں بالکل صحیح ہے, اور بیچ میں ایسے لوگ بھی ملتے تھے جو کہتے تھے یہ عورتیں ہی ایسی ہوں گی جو اس قسم کے ایشوز لے کر آ رہے ہیں. جو آخر میں جب ووٹ ہونا شروع ہوا, جو کہ بڑے مشکل مراحل تھے, تو آخر میں جو لوگ کھڑے ہوئے, اور ان کے حلیے میں آپ کو کیا بتاؤں, جو کھڑے ہوئے وہ اس سے زیادہ پاک باز کو حلیہ نہیں ہوگا, اور انہوں نے یہ اعتراض کیا اور انہوں نے کہا جی یہ مسلمان عورت کا تو یہ ایشو ہی نہیں ہے, یہ جو عورتیں ہیں نا یہ پڑھی لکھی سی بہت زیادہ, یہ ایشو لے کے آ رہی ہیں کیونکہ یہ خود مردوں کے پاس جاتی ہیں, خود ایسی حرکتیں کرتی ہیں, جب وہ آگے سے کہتے ہیں تو پھر یہ اعتراض کرتے ہیں. ان کا جی قانون یہ اپنے لیے بنوا رہی ہیں, انہی کو یہ ایشو ہے, ہماری عام عورت کو تو یہ ایشو ہی نہیں ہے. اور یہ کھڑے ہو کے بولا پارلیمنٹ میں. ہاں, تو پہلے تو انہوں نے ووٹنگ رکوا دی تھی اس بات پہ, پھر خیر باقی ساتھی بہت تھے جو چیئر تھے سینٹ کے, انہوں نے دوبارہ سے اس ایشو کو, اور یہ رضا ربانی جیسے, اس وقت فاروق نائک تھے اس وقت, اور ایس ایم ظفر تھے, بڑے ایسے لوگ تھے سینئر جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے اس کے لیے. تو پھر یہ سیکنڈ ٹائم جا کے اپروو ہوا, مگر لوگوں نے تو, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس قسم کی ہی آنکھوں سے لکس ملتی تھی کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہی ہو, ہمارے ساتھ لاؤنج میں آ کے چائے بھی پی رہی ہو اور سیکشول ہراسمنٹ پہ بات بھی کر رہی ہو, لا بھی لانا. تو ایسی نگاہوں سے یہ سارا کچھ کہتے تھے وہ, تو ہمیں وہ برداشت کرنا پڑتا تھا, کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا تھا اچھے لوگ بھی ہیں جو ساتھ بھی کھڑے ہونے والے ہیں, عورتیں بھی اور مرد بھی. تو وہ تو خیر اس نے تو, اس اسٹرگل نے تو بڑا سکھایا ہے, بہت کچھ سکھایا ہے. جیسے ٹیبو جو ہے نا وہ میرے تقریباً 10 سال لگے تھے, اس نے بھی بڑا کچھ سکھایا, اس میں بڑے بڑے ہرڈلز آئے, لیکن اس میں بھی آخری بات میں نے یہی سیکھی کہ ہمارے اچھا یا برا ہونے کا سٹینڈرڈ یہ لوگ نہیں ہمیں دے سکتے, ہماری اندر کی آواز ہی ہوگی. کیونکہ ٹیبو میں کیا میں نے سیکھا آخر میں جا کے, کنکلوژن کیا ہوا کہ ہم ہی ہیں جو کہتے ہیں یہ لوگ برے, اور ہم ہی ہیں جب وہ لوگ اچھے ہونا چاہتے ہیں تو ہم ان پہ تہمتیں لگاتے ہیں, ان کو 6 نسلوں تک نہیں بھلانے دیتے کہ تمہارے خاندان میں فلانی عورت بازار سے تھی, ہے نا, تو ہم ہی ان کو روک رہے ہیں نا. تو یہی فائنل کنکلوژن یہی نکلا. اور جو ینگ جنریشن کے لیے میں لکھتی ہوں, مجھے یہی ہے کہ اگر یہ سیکھ لینا میری کتاب پڑھ کے کہ اچھے برے کا معیار ہم ہی نے طے کیا ہے اور ہم ہی اس کے گارڈ ہیں.
گڈ ویمن بیڈ ویمن اور یہ کنسیپٹ جو ہے نا ہاں یہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ, اور یہ معاشرہ ظاہر ہے کہ آپ کو لیبل جو ہے وہ کر دیتا ہے. اور اگر یہ سیکھ لیں نا ینگ لوگ میری کتاب پڑھ کے, تو میں سمجھوں گی میں نے اپنا آبجیکٹیو اچیو کیا. میں یہی چاہتی تھی کہ اچھے برے کا معیار جو ہے نا وہ اندر سے آئے. عورتوں کی تو خاص طور پہ میں کہوں گی اندر سے آئے, باہر سے نہ آئے. کوئی کہے لو جی اس کی تو دوسری شادی ہو گئی ہے تو یہ ٹھیک عورت نہیں ہے, یہ تو مردوں کے ساتھ. اتنے ایسے کالج میں پڑھتی ہے جہاں سارے مرد ہی مرد ہیں. بھائی آپ کون ہیں؟ اگر اس عورت کے اندر سے ہے کہ میں ٹھیک ہوں, میں صحیح راستے پہ چل رہی ہوں, تو وہ ٹھیک ہے. فوزیہ کی ایک اچھی بات یہ رہی کہ فوزیہ نے جو ہے وہ مرد یا عورت کو اچھا برا نہیں, اگر عورت نے جو ہے وہ برا کیا تو اس کو بھی برا جو ہے وہ لکھا, اور اگر مرد کی طرف سے برا ہوا تو اس کو بھی ایک بیلنس جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ رکھا. اور جینڈر کی طرف سے, دونوں جینڈرز کی طرف سے جو چیزیں آپ کو آئیں, آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے بہت سارے جو ہے وہ کمال کارنامے یہ کر دیے. جیسے ٹیپسٹری کی ہم جو ہے وہ بات کریں تو وہاں پہ وہ پوری ایک فیمنسٹ موومنٹ جو ہے نا, ہم ویسٹ کی تو ویو 1 ویو 2 اور ویو 3 جو ہے وہ ان کی ریڈیکل اور لبرل فیمنزم جو ہے وہ پڑھتے رہے ہیں. پاکستانی پرسپیکٹیو میں جیسے آپ نے جو ہے وہ کہا کہ مرد اس موومنٹ کا باقاعدہ ایک حصہ تھا, اس کو آپ نے ولن بنا کے نہیں جو ہے وہ دکھایا, اس کو آپ نے ایک کلوز الائے کے طور پہ جو ہے وہ دکھایا کہ ان کی سپورٹ اور ان کے جو ہے وہ ساتھ ہی کی وجہ سے چیزیں جو ہے نا وہ آگے کرنا بھی اور لینا بھی جو ہے وہ آسان تھی. کیسے ڈیفائن کریں گی ڈیفرنٹ سٹیجز آف فیمنزم ود ان پاکستان؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بہت دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں مردوں عورتوں کے ڈبوں میں. یہ ہماری سوسائٹی بھی دیکھنے کی کوشش کرتی ہے, خاص طور پہ جینڈرز دونوں دیکھتے ہیں, مگر ایسے ہے نہیں, حقیقت یہ نہیں ہے. دیکھو ایک کوئی لڑکی بھی ریپ ہو جاتی ہے, ریپ کا بھی ہم نے اردو کا نیا لفظ نکالا کیونکہ اردو کا کوئی لفظ ہی نہیں تھا ریپ کے. ریپ ہو جاتی تو آپ مجھے بتاؤ اس کا باپ دکھی نہیں ہوتا, اس کا بھائی دکھی نہیں ہوتا, اس کی بہنیں دکھی نہیں ہوتی؟ مطلب کس قدر زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو اس وقت یہ تھوڑی کو دیکھتا ہے کہ چلو عورتوں کا ایشو ہے, یہ عورت کے ساتھ ہو گیا تو پھر ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو وہ بھی دکھی ہوتے ہیں اور ان کو اپنا دکھ کا اظہار کرنے کے طریقے سمجھ نہیں آتے, اور اپنی بہن کو حوصلہ دینے کے طریقے سمجھ نہیں آتے. تو پھر ہم ایک ہی طرف میں پٹے نا. اسی طرح مرد کے ساتھ کچھ ہو جائے تو بہنیں نہیں دکھی ہوتی. ہم تو کلچر ہی ایسے ہیں کہ جو جڑا ہوا, ہم انڈیویجول کا تو کلچر ہی نہیں ہے. بلکہ اگر سب سے بڑا اگر مجھے فرق پوچھو امریکی کلچر اور پاکستانی کلچر میں, تو میں سمجھتی ہوں جو ہمارے ایسٹرن کلچرز ہیں نا, ہم جڑے ہوئے ہیں سارے نا, تو وہ جڑت ہماری علیحدہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے تھوڑی دیروں کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچتے ہیں, مگر پھر ہم جڑتے ہیں. تو وہ انڈیویجولز کا کلچر ہے نا کہ بھئی میری زندگی میں کیا. اسی جڑت سے جو ہے وہ, کیونکہ باتیں تو آپ سے کرنے والی بہت سی ہیں, اسی جڑت کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے پھر یہ پوچھوں گی کہ آپ نے یہ ایجوکیشن, تعلیم, کیریئر اور فیملی سب کو ساتھ لے کے جو ہے وہ چلیں. آنے والے بچے بچیوں کو کیا جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ واٹ از دا سکسیس فارمولا, کہ جس سے وہ زندگی میں جو ہے نا ایک روشن دماغ کے ساتھ اپنے سفر کو بھی جاری رکھیں اور آپ کی طرح ہم جہت میرے سے اچھے ہوں. بلکہ میں تو ایک حد تک گئی اپنے حساب سے. میں سمجھتی ہوں ایک یہ بات ہے کہ لرننگ جو ہے نا اس کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے مجھے سب کچھ آتا ہے, مجھے سب کچھ آ گیا ہے, او ہو اب یہ میرے پیرنٹس کو مجھے سمجھانا پڑے گا کیونکہ مجھے تو ان سے زیادہ آتا ہے, یا دوستوں. یہ نہیں سوچنا چاہیے. آپ کو یہی سوچنا چاہیے کس سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں. تبھی ڈائیورسٹی کی ویلیو آتی ہے نا, کہ بھئی یہ ایک نئی زبان ہے, یہ ایک نئی زبان ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتوں کو کیا نام رکھتے ہیں, یہ کیا نام رکھتے ہیں. تو سیکھنے کی جستجو جو ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. اس سے آپ کبھی کہتے ہیں سنوبش نہیں ہوتے کہ بھئی آپ کو بہت آ گیا ہے. ہر نئی زبان میں سے, ہر نئی کلچر میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ہے. تو ان کو اسی طرح آپ سیکھیں جس طرح آپ نئے پہلا ورقہ پلٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک وہ دوسرا ساتھ لے کے چلنا جو ہے نا, اڑیاں لگانی میرے خیال ہے ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اپنے پیرنٹس ہوں, اپنے دوست ہوں, اپنے باسز ہوں, جو بھی ہوں,
ان کو ساتھ لے کے چلنے کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ان کو اپنے اسٹرگل میں شامل کر لو نا, پھر وہ آپ کے ساتھ ہاتھ بٹائیں گے. اگر آپ ان کو اپوزنگ سائڈ پہ رکھ لو نا کہ یہ لکیر ہے, آپ اس طرف ہو میں اس طرف ہوں, آپ مجھے کنونس کر رہے ہو میں آپ کو, یہ اس طرح کی کانفرنٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسہ کشی ہی جو ہے وہ ہوگی, وہ کشتی ہی چلے گی, اور پھر نہ وہ آپ کو سمجھیں گے نہ آپ ان کو سمجھو گے. بالکل. تو یہ کانفرنٹیشن میں سمجھتی ہوں کہ ایک زمانے میں لوگوں کا یہی خیال ہوتا تھا کہ جو ایکٹیوسٹ ہے وہ بجوتی لے کے گورنمنٹ کے پیچھے پڑا ہوتا ہے, اور میرا وہ نہیں رہا سٹائل. میں گورنمنٹ کو بھی ساتھ لے کے چلی ہوں, میں انٹرنیشنل اداروں کو ساتھ لے کے چلی ہوں, بہت لوگوں کو, اور ہر طرح کے دیہاتی ہوں شہری ہوں, ان کو ساتھ لے کے چلنے میں لوگوں کو جو مزہ ہے نا وہ کانفرنٹیشن میں نہیں ہے. تو اسٹریٹجیز بھی جو ہے نا وہ سوچنے کی ہیں. میں تو یہ بھی کہتی ہوں, ایز این ایکٹیوسٹ بھی کہتی ہوں کہ ہر چیز کی اسٹریٹجی بنانے کی ہے, سوچنے کی ہے, امپلیمنٹ کرنے کی ہے. بہت شکریہ فوزیہ سعید, اور ہم چاہیں گے کہ نیکسٹ ہماری آپ کے ساتھ نشست پال کے ساتھ ہو, تاکہ وہ ایک اور دو مختلف ثقافتیں, دو ڈفرینٹ کلچر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ دیکھیں. بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آنے کا, کہ جہاں سے آپ نے اپنے جو ہے نا وہ کریئر کا آغاز. بالکل, اب میں گھوموں پھروں گی نا تو اتنی یادیں آئیں گی مجھے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.